نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي اللهم فقهنا في الدين رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین۔ تفسیر سورہ ہود مکی صورت ہے، 10 رکوعات، 123 آیات، ترتیب کے اعتبار سے 11ویں نمبر پر آنے والی صورت۔ اس کا نام اس حوالے سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں حضرت ہود علیہ السلام اور قوم عاد کا تذکرہ کیا، اور نبیوں اور ان کی قوموں کا بھی تذکرہ ہے، لیکن حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ، تو اس حوالے سے اس کا نام، اس تذکرے کے حوالے سے اس صورت کا نام۔ زمانہ نزول کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مکہ کا جو متوسط دور ہے اس کے بالکل آخری پیریڈ میں یہ نازل ہوئی۔ یہ وہ پیریڈ ہے جب قرآن نازل ہو رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طویل دورانیہ دعوت کا دیتے دیتے اس قوم کا رویہ دیکھ رہے ہیں، قوم مان نہیں رہی، بڑی تھوڑے سے لوگ ایمان لائے ہیں اور وہ بھی ستائے مارے پیٹے جا رہے ہیں۔ ایک مخالفت کا سمندر ہے جو امڈ امڈ کے آ رہے اور مشرکین مکہ ضد ڈٹائی پورے استکبار سے اپنے نافرمانی اور اپنے کفر پہ جمے ہوئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے حالات میں قوم کو ڈھیل تو دے رہا ہے، لیکن قوم کے رویے واضح طور پر یہ دکھا رہے ہیں کہ شاید عذاب الہی آیا چاہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا سوال کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیبتنی ہود واخواتہ، مجھے سورہ ہود اور اس کی ہم مضمون صورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ مجھے سورہ ہود اور اس کی ہم مضمون صورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کا ایک آئینہ نظر آ رہا ہے۔ وہ قوم جس کو دعوت و فہمائش میں اتنا طویل دورانیہ گزر چکا ہے اور وہ اپنی ضد پر جمی اور ڈٹی ہے اور مان کے نہیں دے رہی، عذاب الہی جن قوموں پر آیا ان عذاب رسیدہ بستیوں کے قصے سورہ ہود اور اس سے ملتی جلتی صورتوں میں پڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے غم سے گویا بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں۔ اپنی قوم کا دکھ، ہدایت قبول کرنے سے انکار کی پریشانی، اپنے قوم کی ہدایت کی طرف آنے کی خواہش، طلب، تڑپ، اور پھر ان کے نام ماننے پر غم، اور آپ کے غم سے نڈھال ہو کے بڑھاپے کے اثرات، یہ وہی ہے جو اللہ نے قرآن میں فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا تو اپنی قوم کے انکار حق پر رویہ ایسا ہے کہ لگ رہا ہے کہ آپ تو گویا اپنی جان کو ہلاک کرنے والے۔ تو یہ اپنی قوم کے حق نہ ماننے اور انکار حق پر ڈٹنے پر آپ کے غم اور آپ کی کیفیت جو ہے اس کا اظہار ہم سب اپنا محاسبہ کر لیں۔ آج جب حدود اللہ سے تجاوز، اللہ کے احکامات کی نفی، شرک، بدعات، لا علمی کے اندھیرے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے محبوب دین کے گلستان کو اجاڑے جانے کی سرگرمیاں صبح شام ہم دیکھتے ہیں، کیا ہم بھی غم سے نڈھال ہو رہے ہیں؟ کیا ہم بھی پریشان ہوتے ہیں؟ کیا ہم بھی دکھ کا شکار ہوتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نمونے کو یاد رکھنے اور یہ غم اور یہ دکھ کو اپنا غم بنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور پھر یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ گویا یہ غافل بستیاں اب سیلاب کے زد میں، طوفان کے سیلاب کے زد میں آنے والی ہیں۔ تو اس لیے فائنل لاسٹ ان کو ان آیات اور واقعات کے ذریعے سے جھنجھوڑا جا رہا ہے۔ اگر موضوعات اور مباحث دیکھیں تو مولانا مودودی رحم اللہ
فرماتے ہیں کہ 3 موضوعات ہیں بنیادی طور پر. دعوت، جس میں مشرکین مکہ کو دعوت دی جا رہی ہے، اور وہ دعوت ہی بنیادی طور پر اصل سمری ہے. اللہ نے اپنی کتاب اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف فرما کر یہ بتا دیا کہ جو ان 3 کو مان کے ان کی مانے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو نہیں مانے گا وہ خسارے سے تو 4 ہو جائے گا. قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مان کر فلاح پانے کی دعوت دی جا رہی. فہمائش، جس میں وہ لوگ جنہوں نے دنیا کے ظاہری پہلو ہی پر اعتماد کر لیا ہے اور دنیا ہی کے ہو کے رہ گئے ہیں، ان کو پچھلی قوموں کا تذکرہ دکھا کر، سنا کر، رودادیں بتا کر ان کو اس چیز کی فہم کی طرف مائل کیا جا رہا ہے. اور تنبیہ ہے، دعوت اور فہمائش کے بعد تنبیہ کی جا رہی ہے. مانو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، دنیا اور آخرت کے خزانوں اور فضیلتوں کو سمیٹ لو گے، اور اگر نہیں مانو گے تو ہلاک، تباہ اور برباد ہو جاؤ گے، دنیا بھی بگاڑ لو گے، آخرت بھی بگاڑ لو گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. الف لام را، یہ ایک کتاب ہے، یہ ایک کتاب ہے، یعنی قاری قرآن، یہ جو تم پڑھنے جا رہے ہو یہ ایک کتاب، یعنی ایک بک، ایک چیپٹر آف قرآن، ایک سورت ہے. احکمت، مضبوط کر دی گئی ہیں اس کی آیات، یعنی یہ جو قرآن کی آیات چیپٹر تم پڑھنے جا رہے ہو، اس کی آیات بڑی مضبوط اور بڑی پختہ کر دی گئی ہیں. ثم فصلت، پھر وہ تفصیل بیان کر دی گئی ہے، پھر کے بتایا گیا ہے. کس کی طرف سے؟ حکمت والے رب اور خبیر رب کی طرف سے. اور بتایا کیا گیا ہے؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ کہ تم عبادت نہ کرو سوائے اللہ کے. اننی لکم منہ نذیر و بشیر، کہ بے شک میں واسطے تمہارے اس کی طرف سے ایک متنبہ کرنے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کہ اللہ کی ذات حکیم اور خبیر ہے، اپنے قرآن کا تعارف کہ اس کی آیات فصلت احکمت کی کیفیت پر موجود ہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نذیر و بشیر ہے، اور یہ پیغام کیا دیتے ہیں، تینوں معاملات یہ بیان کر دیا گیا. اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور قرآن کا تعارف کرنے کے بعد اللہ نے آگے بتایا، اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ تو ایک مدت خاص تک تمہیں اچھا سامان زندگی بھی دے گا، اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل بھی عطا کرے گا. لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو میں تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. تم سب کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے، اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے. یہ جو پہلی 4 آیات ہیں گویا یہ سورہ ہود کا خلاصہ ہے. یہ پہلی 4 آیات میں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گویا خلاصہ سورہ ہود کا بتا دیا. اپنے قرآن اور اپنے رسول کے تعارف کے بعد یہ بتا دیا کہ ان کی اطاعت میں اور ان کو ماننے میں اگر کمی ہو رہی ہے تو زندگی کی مہلت عمل میں توبہ اور استغفار کر کے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹ آؤ. اور جب پلٹو گے تو اللہ تمہیں کیا کرے گا؟ متاعن حسنن، ایک اچھا سامان دے گا. دنیا میں نہیں، صرف متاع الغرور نہیں، دھوکے کا سامان دنیا کا نہیں، متاعن حسنن، دنیا میں بھی اور دنیا کے بعد بھی جو ہے تمہیں اچھا سامان دے گا، اور پھر تمہیں اپنے فضل سے نوازے گا. اور اگر تم اس حکیم اور خبیر کی تعلیمات کو ماننے سے انکار کرو گے، جس نے حکمتوں کے خزانے تمہیں ان محکم احکام آیات میں دیے ہیں، وہ تمہارے رویے سے خبردار ہے. اگر تم اس کو ماننے سے انکار کرو گے تو پھر ایک بڑے دن کے عذاب سے دوچار ہو جاؤ گے. اور یاد رکھنا، فضل کا دینا یا عذاب کا دینا اس لیے برحق ہے کہ تمہیں پلٹنا اسی کی طرف ہے. یہ ہے خلاصہ پہلی 4 آیات میں سورہ ہود کے موضوعات کا. اور یہی خلاصہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پچھلی قوموں کے قصے اور رودادیں سنا کر واضح کریں گے کہ یہ رویہ پچھلی قوموں کو بھی بتایا گیا تھا، انہوں نے مانا نہیں تھا، تو دیکھو وہ کیسے عذاب یوم کبیر سے دوچار کر دیے گئے. دیکھو یہ لوگ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ اس سے چھپ جائیں. خبردار، جب یہ کپڑوں سے اپنے آپ کو ڈھانپتے ہیں، اللہ ان کے چھپے کو بھی جانتا ہے اور کھلے کو بھی جانتا ہے. وہ تو ان بھیدوں سے بھی واقف ہے جو ان کے سینوں میں ہیں.
یہ رویہ تفسیر میں مفسرین اس کی دو تفاسیر وضع کرتے ہیں. ایک تو مشرکین، ضدی ڈھیٹ نہ ماننے والے مشرکین کا رویہ بتایا جا رہا ہے، اور وہ رویہ کچھ یوں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جب زور پکڑتی جا رہی تھی تو بہت سے عناصر تو ڈائریکٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر جمے ہوئے تھے، لیکن اس کے برعکس کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان تو نہیں رہے تھے، ایمان تو نہیں لائے تھے، لیکن کھلم کھلا مخالفت بھی نہیں کرتے تھے. کوئی رحم کے رشتہ دار، کوئی قبیلے والے جن کو اپنی قرابت داری، اپنے رحم کے رشتوں، اپنے قبیلے کے حوالے سے ایک تھوڑا سا لحاظ، تھوڑا سا پاس تھا، تو یہ آپ کا انکار تو کر رہے تھے، مان تو نہیں رہے تھے، لیکن کھلم کھلا مخالفت نہیں کرتے تھے. یہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں ملاقات ہوتی تھی، آمنا سامنا ہوتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کو سننے سے بچنے کے لیے اپنے چہروں پر کپڑے ڈال لیتے تھے، یا اپنی رخ اور اپنی سمت جو ہے وہ بدل لیتے تھے، تاکہ نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پہچانے، نہ ہی ان کو دو بدو دعوت دیں، اور نہ ہی ان کو کھلم کھلا انکار یا مخالفت کا معاملہ کرنا پڑے. جیسے ایک ہلکی سی فارمیلٹی کا معاملہ کر کے یہ اس لیے ایک شائستگی سے تعرض جو ہے وہ اعراض کرتے ہوئے نظر آتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا رویہ بتایا کہ اللہ ان کے سینوں کے حال اور دلوں کی کیفیتوں تک کو جانتا ہے. ان کے اپنے سینوں کو دورہ کر کے اپنے منہ کے اوپر کپڑے ڈال کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے انجانے میں بغیر پہچانے چپکے سے سٹک جانا یا بچ جانا، یہ ان کی نجات کا ذریعہ نہیں بنے گا. اور کچھ مفسرین اس میں صحابہ کرام کا رویہ جو ہے اس کے بارے میں بھی تذکرہ فرماتے ہیں کہ یہ صحابہ کرام کے رویے تھے کہ ان کے دلوں میں حیا اور تقوی کا زیور اس قدر شدت پکڑ گیا تھا کہ جب دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تو ان کے حیا کی وہ چیز اتنی زیادہ نکھر کے آ گئی تھی، اور اللہ کا تقوی اس خبیر رب کا اتنا زیادہ بڑھ گیا تھا کہ یہ جب تنہائی میں بھی ہوتے تھے، خلوت میں ہوتے تھے، رفع حاجت کے وقت، اپنے غسل کے وقت اپنے کپڑے اتارتے تھے، تو بھی ان کو رب سے حیا آتی تھی، اور رب سے حیا کی وجہ سے اپنے غسل، اپنے ان حالتوں میں خلوت کی وجہ سے بھی اپنے سینوں کو دورہ کرتے تھے اور اپنے اوپر اپنے کپڑے ڈھانپ لیتے تھے. بہرحال چونکہ یہ مکی صورت ہے تو اس کا زیادہ مضمون جو ہے وہ پہلی تفسیر سے زیادہ قریب ہے. دیکھو یہ لوگ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ اس سے چھپ جائیں. خبردار، جب یہ کپڑوں سے اپنے آپ کو ڈھانپتے ہیں، اللہ ان کے چھپے کو بھی جانتا ہے، کھلے کو بھی. وہ تو ان کے بھیدوں سے بھی واقف ہے جو ان کے سینوں میں. زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو اور جس کے متعلق وہ جانتا نہ ہو کہ وہ کہاں رہتا ہے اور وہ کہاں سونپا جاتا ہے. سب کچھ ایک صاف دفتر میں درج ہے. اللہ خبیر اپنے علم اور اپنی خبر کی پہچان دینے کے لیے مثال دے رہے ہیں. وہ یعلم، وہ جانتا ہے. کیا جانتا ہے؟ مستقرہا و مستودعہا. ہر ایک شخص، ہر ایک زیرو مخلوق، چرند، پرند، حیوانات، حشرات الارض، انسانوں، تمام مخلوق کی دو چیزوں کا علم اللہ کے پاس ہے. مستقر رہا، مستقر قرار پکڑنے کی جگہ، ٹکنے کی، رہنے کی، قرار پکڑنے کی جگہ. مستودعہا، اس کے سونپے جانے اور حوالے کیے جانے کی جگہ. واو دال عین کا مطلب ہے سونپا جانا، حوالے کرنا، کسی چیز کو کسی جگہ پر جمع دینا. سونپے جانے کی جگہ اور ٹکنے اور قرار پکڑنے کی جگہ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے. تفسیر میں ان دونوں کے دو معنی بتائے گئے ہیں. مستقر رہا سے مراد ایک تو رحم مادر میں قرار پکڑنے کی جگہ، کہ جب ایک نطفہ رحم مادر میں ٹپکایا جاتا ہے تو وضع حمل کے بعد ہر زیرو مخلوق کے رحم مادر میں قرار پکڑنے کی جگہ کو اللہ جانتا ہے کہ وہ کیسے پھلتا ہے، بڑھتا ہے، پھولتا ہے، نشو و نما پاتا ہے، خوراک پاتا ہے، کب وضع حمل کا وقت آتا ہے. تو اللہ کے حکم میں ہر نطفے اور ہر بچے کے رحم مادر میں وضع حمل تک اس کے قرار پکڑنے کی جگہ ہے. اس کو اللہ کو اس کا علم ہے. اور پھر اس
رحم مادر میں قرار پکڑنے کی جگہ کے بعد اس کے سونپے جانے کی جگہ کہ کس گھر میں، کس بستی میں، کس اہل خانہ میں، کس مذہب کے لوگوں میں، کس قبیلے میں، کس علاقے کے اندر، کس دور میں اس کو سونپا جا رہا ہے، یہ سب اللہ کے علم میں، اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن اور اللہ کی مرضی سے ہے۔ اور حقیقتاً ایسا ہی ہے۔ میں آپ اپنی مرضی سے، میں اور آپ ہم اپنی مرضی سے دنیا کے کسی ٹکڑے، اس گوشے، اس گھر میں، اس دین میں اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کے کرم اور فضل سے اس گھرانے اور اس دین میں داخل ہوئے۔ اور دوسرا مطلب مستقر رہا کا مطلب زمین میں قرار پکڑنے کی جگہ۔ زمین میں قرار پکڑنے کی جگہ اللہ کو علم ہے کہ اس دنیا میں آنے والا ہر زیرو زمین کے کس ٹکڑے، کس گوشے، کس نسل، کس گھرانے، کس بستی کے اندر قرار پکڑے گا۔ اور مستودعہا کا مطلب کہ اس کی موت کے بعد وہ زمین کے کس حصے میں سونپا جائے گا، یعنی ولادت کی جگہ اور رہائش کی جگہ کا علم بھی اللہ کو ہے، اور قبر کہاں، کب، کیسے اس کو سونپا جائے گا، یہ اس کا علم بھی اللہ کو ہے۔ تو گویا ایک ذی روح کے زندگی کے مختلف حالات کے حوالے سے اس کے دو معنی اور تفسیر جو ہے وہ بتائے جا رہے ہیں، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ نہیں کہ صرف ان چیزوں کا اللہ کو علم بھی ہے، کل فی کتاب مبین، یہ ساری کی ساری حقیقتیں قرار پکڑنے کی اور سونپے جانے کی جگہوں کا علم جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک کلیئر کٹ بین کتاب میں لکھ رکھا ہے۔ وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دن میں پیدا کیا، جب اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا۔ اور یہ سب کچھ کیوں بنایا؟ اس لیے بنایا کہ دیکھے لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تم لوگوں کو آزمائے کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا زمین اور آسمانوں کو 6 دنوں میں بنانا اتنا کمپلیکیٹڈ، اتنا آرگنائزڈ، اتنا ہارمونیس، اتنا انٹریکیٹ اینڈ اسٹل ویل آرگنائزڈ سسٹم آف کائنات اللہ نے 6 دنوں میں بنایا۔ یہ کس چیز کا علم دیتا ہے؟ اللہ کے علم، اس کی قدرت، اس کی طاقت، اس کی صلاحیت، اس کی وسعت، اس کے اختیارات، اس کی قوت، اللہ کی ذات، صفات، اختیارات کی پہچان، اس کی وحدانیت کی پہچان دیتی ہے یہ آیت۔ اور پھر یہ کہ وہ خالق ہے، خلاق ہے، اور پھر یہ بھی بتاتی ہے کہ یہ سارا کچھ بنانے کے بعد ان سے غافل نہیں ہے، وہ اپنے عرش پر ہے۔ کیوں؟ یدبر الامر، وہ ساری کائنات کے معاملات کی تدبیر بھی کر رہا ہے، باغ ڈور بھی چلا رہا ہے، اس کا نظام اور اس کے سسٹم کو کنٹرول بھی کر رہا ہے۔ پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اتنا کمپلیکیٹڈ نظام ہستی، نظام کائنات اللہ نے بیکار، بے مقصد الل ٹپ نہیں بنایا تھا، مقصد تھا لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ دنیا اللہ نے امتحان گاہ کے طور پر بنائی تھی، آزمائش گاہ کے طور پر بنایا گیا ہے، امتحان گاہ کے طور پر بنایا گیا ہے۔ اور امتحان گاہ میں پرکھنا کیا مقصود ہے؟ عمل نہیں، احسن عمل، کہ تم میں سے کس کا عمل زیادہ احسن ہے۔ جس کا عمل جتنا احسن ہوگا اس کے درجے جنت میں بھی اتنے بلند ہوں گے۔ جنت کے اللہ نے 100 درجے بنائے، ان 100 درجوں میں تقسیم اور عدل کے حساب سے کس کو بھیجنا ہے، اس کا فیصلہ اس دنیا کے امتحان گاہ میں اس کے احسن عمل کے حوالے سے کیا جائے گا۔ یہ سارا کچھ بتانے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اب اگر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم یہ کہتے ہو کہ لوگوں مرنے کے بعد تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، تو منکرین فوراً کہہ اٹھتے ہیں تو سری جادوگری ہے، اور اگر ہم ایک خاص مدت تک ان کی سزا کو ٹالتے ہیں تو یہ کہنے لگتے ہیں آخر کس چیز نے اسے روک رکھا۔ منکرین مکہ بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب کے لانے کا مطالبہ کرتے تھے۔ آپ نذیروں و بشیروں ہیں، آپ جب ان کی غلط روی پر ان کو انجام سے متنبہ کرتے تھے اور ان کو یہ بتاتے تھے کہ اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نہیں مانو گے تو ایک عذاب علیم تمہیں آ لے گا، تو پھر بسا اوقات یہ تنگ کے کیا کہتے تھے؟ یہ کہتے تھے ہم نہیں مانتے تو عذاب آ کیوں نہیں جاتا،
اور اگر آپ اپنے عذاب کے مطالبے میں دعوے میں سچے ہیں اور ہم جھوٹ بول رہے ہیں تو عذاب ہم پر اب تک آ جانا چاہیے تھا. اور پھر بسا اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا مطالبہ بھی کرتے تھے, جائیں لے آئیں اپنا عذاب. تو اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابھی ہم ایک خاص وقت سزا کو ٹال رہے ہیں. تو وہ آگے سے کہتے ہیں آخر سزا کو کس چیز نے روک رکھا؟ سنو, جس روز اس سزا کا وقت آ گیا تو پھر نہ پھیرے سے پھر سکے گی اور وہی چیز ان کو گھیر لے گی جس کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں. اگر کبھی ہم انسان کو اپنی رحمت سے نوازنے کے بعد پھر اسے محروم کر دیتے ہیں, اللہ نے ابھی ہی بتایا کہ یہ دنیا امتحان گاہ ہے, آزمائش گاہ ہے. اللہ کے آزمانے کے طریقے کیا ہیں؟ اللہ بسا اوقات لوگوں کو نعمتیں دے کر آزماتا ہے. دوسرا طریقہ نہ دے کر محروم رہ کر آزماتا ہے. تیسرا طریقہ دینے کے بعد وہ نعمتیں ان سے واپس لے کر آزماتا ہے. چوتھا طریقہ نہ نعمتیں دینے اور محرومی کی حالت میں رکھنے کے بعد نعمتیں دے کر آزماتا ہے. یہ سب اس کے آزمائش کے مختلف طریقے. تو اللہ یہاں پر اپنے پرکھنے کے مختلف طریقوں پر عام لوگوں کا رویہ اور حالت بتا رہا ہے کہ انسان کا حال یہ ہے اپنی رحمت سے نوازنے کے بعد جب ہم اس سے محروم کر دیتے, یعنی نعمتیں دینے کے بعد اسے نعمتیں چھین لیتے ہیں. یہ دعا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی, اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک. اللہ ہم تجھ سے نعمتوں کے زوال کی پناہ مانگتے ہیں. اس کو بھی اپنی دعا میں لازماً شامل رکھا کریں. بہرحال یہ آزمائش کا پرچہ, اللہ نے اس کو نوازا اور پھر اسے نعمت لے لی تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ مایوس ہو جاتا ہے اور ناشکری کرنے لگتا ہے. گویا جب نعمت چھنے, نعمت کی کمی میں, نعمتوں کی محرومی میں یا نعمتوں کے چھننے پر ناشکری کرنا اور مایوس ہونا یہ اصل رب پسند طریقہ نہیں ہے. یہ پرچے کو حل کرنے کا طریقہ نہیں ہے. یہ آزمائش کا پرچہ اٹیمپٹ کرنے کا رب پسند طریقہ نہیں ہے. رب پسند طریقہ کیا ہے؟ مایوس نہیں ہونا, کیونکہ مایوسی کیا ہے؟ مایوسی کفر ہے, مایوسی گناہ ہے. اور ناشکر کرنا کیونکہ ناشکری کیا ہے؟ کفران نعمت کفر ہے. نعمتوں کی محرومی پر یا نعمتوں کے چھن جانے پر پسندیدہ رویہ کیا ہے؟ ذکر کرنا, شکر کرنا, صبر کرنا, توکل اور قناعت کرنا, اپنی جھولی پھیلا کر اس رب سے حاجت روائی کرنا, دینے والے اور دعائیں سننے والے رب کے آگے جھولی پھیلانا اور جائز اور حلال طریقے سے اس نعمت کو حاصل کرنے کی سعی اور کوشش کرنا. اگر مصیبت کے بعد جو اس پر آتی ہے ہم اسے نعمت کا مزہ چکھا دیں تو وہ کہتا ہے میرے تو سارے دلدر پار ہو گئے. پھر وہ پھولتا نہیں سماتا اور اکڑنے لگتا ہے. اس عیب سے اگر کوئی پاک ہے تو وہی لوگ جو صبر کرنے والے اور نیکوکار ہیں, اور وہی ہیں جن کے لیے درگزر اور بہت بڑا اجر بھی ہے. دوسری آزمائش کا طریقہ کہ تکلیف کے آنے کے بعد اگر تکلیف کٹ جائے, یعنی خوشحالی کا ملنا, نعمتوں کا ملنا, اللہ کی طرف سے رحمتوں اور برکتوں کے اترنے پر ناپسندیدہ طریقہ کیا ہے؟ پرچہ کیسے حل نہیں کرنا؟ نعمتوں کے ملنے پر, فراخی اور ترقی کے آنے پر غرور نہیں کرنا, تکبر نہیں کرنا, اپنے زور بازو پر اکڑنا نہیں, اترانا نہیں, اور اپنی طاقتوں پر بھروسہ نہیں کرنا. نعمتوں کے ملنے پر بھی کیا کرنا ہے؟ ذکر کرنا ہے, شکر کرنا ہے, تکبر کی نفی کر کے عاجزی اور انکساری کرنی ہے. اور کیا کرنا ہے؟ نعمت کو رب پسند طریقے سے حاصل کرنا ہے, رب پسند طریقے سے استعمال کرنا ہے, حدود اللہ کے مطابق ان کو استعمال کر کے اپنے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانا ہے. تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, کہیں ایسا نہ ہو تم ان چیزوں میں سے کسی چیز کو بیان کرنے سے چھوڑ دو جو تمہاری طرف وحی کی جا رہی ہے, اور اس بات پر دل تنگ ہو کہ وہ کہیں گے کہ اس شخص پر کوئی خزانہ کیوں نہ اتارا گیا, یا یہ کہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ آیا, تم تو محض خبردار کرنے والے ہو. آگے ہر چیز کا حوالہ دار اللہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی الہی کے ذریعے احکامات الہی, قانون الہی,
شریعت کے احکامات دیے جا رہے ہیں، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ احکامات جو اللہ کی طرف سے آپ پر وحی آ رہی ہے، ان کو لوگوں تک پہنچانے میں دل تنگ مت کیجیے۔ جو جب جہاں جیسے احکامات آتے چلے جا رہے ہیں، ان کو لوگوں تک پہنچانے میں دل کی تنگی کا شکار مت ہوں۔ اور یہ تنگی کا امکان کیوں تھا؟ اللہ نے ساتھ ہی بتا دیا کہ اس لیے آپ کا دل تنگ نہ ہو جائے کہ لوگ آپ پر اعتراضات کی بچھاڑ کرنے لگیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ اعتراضات جو کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی خزانہ کیوں نہیں، اور دوسرا اعتراض تھا کہ آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا۔ یہ اعتراض مشرکین مکہ بہت دفعہ کرتے تھے۔ ایک تو یہ اعتراض ہوتا تھا کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی بنانا ہی تھا، اگر مکہ کی بستی میں سے کسی کو مبعوث کر کے نبوت سے سرفراز کرنا ہی تھا تو ہمارے کسی مالدار کو کرتا، ہمارے کسی سردار کو کرتا، کسی کے پاس جس کے پاس عہدہ ہوتا، حکومت ہوتی، روب ہوتا، دبدبہ ہوتا، طاقت اور قوت ہوتی، یا مال ہوتا جس کے ذریعے سے وہ لوگوں کو مروب کر سکتا، قائل کر سکتا، پریشرائز کر سکتا، تاکہ اللہ کا کام آسان ہوتا۔ اور یہاں پہ یہ لوگ یہ بھی اعتراض کرتے تھے کہ اگر یہ اللہ کے رسول تھے تو اللہ نے پھر ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتار دیا جو لوگوں کو عذاب دیتا، ہنٹر مارتا، ان کو ستاتا، ان کو ڈراتا، ان کو دھمکاتا، تاکہ اس فرشتے کے خوف کی وجہ سے لوگ اس نبی پر ایمان لے آئیں۔ یاد رکھیے گا، مروب کر کے اور جبراً ایمان دلانا اللہ کا طریقہ نہیں ہے۔ ایمان تو ذہنوں کو بدلتا ہے، دلوں کو بدلتا ہے، سوچ اور پیمانے کو بدلتا ہے، اور جبر کے ذریعے نہ دل بدلا جاتا ہے، نہ ایمان اور تقوی کی کیفیت حاصل ہوتی ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے خود گھڑ لیا؟ اب تیسرا اعتراض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بارہا مشرکین مکہ بھی اور یہود اور نصارہ کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام جو اللہ کے ساتھ منسوب کر کے بھیجتے ہیں، یہ اللہ کا کلام نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کا کلام ہی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے سیکھتے ہیں، اور خاص طور پہ اعتراض لگانے والے کیا کہتے تھے؟ اہل کتاب کے غلاموں سے سیکھتے ہیں اور اس کو راتوں رات نعوذ باللہ ری ماڈل کر کے، ماڈیفائی کر کے کلام اللہ بنا کے پیش کر دیتے ہیں۔ تو اللہ نے پھر اس کا جواب دیا، اچھا یہ بات ہے تو اس جیسی گھڑی ہوئی 10 صورتیں تم بنا لاؤ، اور جو تمہارے معبود ہیں ان سب کو بلا سکتے ہو تو بلا لو، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو۔ اب اگر وہ تمہارے معبود تمہاری مدد کو نہیں پہنچتے تو جان لو یہ اللہ کے علم سے نازل ہوئی ہے، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں۔ پھر کیا تم اس امر حق کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابھی پیچھے ہم نے سورہ یونس میں بھی پڑھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ چیلنج کیا تھا کہ جاؤ اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ۔ یہاں پر کیا چیلنج ہے؟ اس جیسی 10 صورتیں بنا لاؤ۔ گویا سورہ ہود کا یہ چیلنج سورہ یونس سے پہلے آیا تھا۔ ترتیب کے اعتبار سے، نزولی اعتبار سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ سورہ ہود سورہ یونس سے پہلے نازل ہوئی، حالانکہ ترتیب کے اعتبار میں سورہ یونس پہلے اور سورہ ہود بعد میں ہے، کیونکہ ظاہراً آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے مطالبہ کیا کہ تمہارا خیال ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو جاؤ اس جیسے 10 بناؤ۔ وہ 10 نہیں بنا سکے تو پھر اللہ نے کیا کہا کہ جاؤ اس جیسی ایک بناؤ، ہے نا؟ تو لہٰذا یہ ترتیب کے اعتبار سے بعد میں نازل ہونے والی صورت ہے۔ جو لوگ بس اس دنیا کی زندگی اور اس کی خوش نمائیوں کے طالب ہوتے ہیں، ان کی کارگزاری کا سارا پھل ہم ان کو یہیں دے دیتے ہیں اور ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی، مگر آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے آگ کے سوا کچھ نہیں۔ وہاں معلوم ہو جائے گا کہ جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا وہ سب ملیا میٹ ہو گیا، اور اب ان کا سارا کیا دھارا محض باطل ہے۔ آیات اس سے ملتی جلتی قرآن میں بارہا آ چکی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ واضح طور پر فرما رہے ہیں کہ وہ شخص جو دنیا کی نیت سے کام کرتا ہے، دنیا کو سنوارنے، دنیا کو خوش کرنے، دنیا میں فائدے اور ترقی حاصل کرنے یا دنیا کے اغراض و مقاصد سے کام کرتا ہے، وہ جو حدیث میں فرمایا گیا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار تو نیتوں پر ہے۔ تو جو شخص دنیا کا طالب بن کے عمل کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ قدردان ہے، اللہ بہت قدردان ہے۔ جو دنیا کی نیت سے کام کرتا ہے وہ اس کی کوششوں کاوشوں کو قبول کر کے اس کو دنیا میں نتائج دے دیتا ہے، اس کو دنیا میں ترقی، دنیا میں مال، حکومت، عہدہ، ناموری، جس غرض کے لیے بھی وہ کر رہا ہوتا ہے، اللہ اس کو دنیا میں اس کا آؤٹ پٹ، اس کا رزلٹ دے دیتا ہے۔
لیکن واضح طور پر پروناؤنس کیا جا رہا ہے کہ جو دنیا کا طالب ہے اس کو نتیجہ دنیا میں تو مل جاتا ہے، لیکن لا خلاق لہم فی الآخرہ، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ سورہ بقرہ میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، پھر اللہ نے فرمایا مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کہ لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو صرف دنیا کے لیے حسنات چاہتا ہے، تو اللہ نے فرمایا دنیا میں تو پھر اس کو حسنات مل جائیں گے، لیکن آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ وَمِنْهُم مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اللہ نے ان کے لیے کیا فرمایا؟ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہی وہ لوگ ہیں جن کو ان کے ہاتھوں کی کسب دنیا اور آخرت دونوں میں ملے گی۔ تو گویا جب کام محض دنیا کے لیے کیا جائے تو دنیا کا فائدہ مل جاتا ہے، لیکن آخرت میں کچھ نہیں رہتا۔ لیکن جو دنیا کے بجائے آخرت کی نیت کرتا ہے، آخرت کی کھیتی اگانے کی نیت سے کرتا ہے، اس کو دنیا میں بھی ملتا ہے اور اس کو آخرت میں بھی ملتا ہے۔ اپنی نیتوں کو رب کو راضی کرنے، اس کی ناراضگی سے بچنے، اس کی جنت کو پانے، اس کے جہنم سے نجات کے لیے جب کوئی عمل کرتا ہے، اس کی سعید دنیا میں بھی برکت ڈالتی ہے اور اس کی آخرت میں بھی فلاح اور کامیابی کا ذریعہ بنتی ہے۔ اپنی نیتوں کو خالص کرنا، اپنی نیتوں کو خالص کرنا دنیاوی اور اخروی بھلائی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور میں نے اس دن بھی آپ کو بتایا تھا کہ جب کوئی شخص نیت کو آخرت کے لیے اور رب کے لیے خالص کرتا ہے تو اس کو اس عمل میں استقامت بھی ملتی ہے اور اس عمل کے بدلے ڈپریشن اور مایوسی اور نا امیدی سے بھی بچ جاتا ہے۔ ہمیشہ کی پرسسٹنس، اسٹیڈ فاسٹنس اور ثابت قدمی بھی مل جاتی ہے جب نیت درست ہوتی ہے، اور عمل جو ہے اس کے نتائج نامرتب ہونے پر مایوسیز اور ڈپریشن سے بھی بچ جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی لیے نیتوں میں اخلاص کو بندے کے لیے پسند فرماتے ہیں۔ پھر بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا ہے، اس کے بعد ایک گواہ بھی پروردگار کی طرف سے اس کی شہادت کی تائید کرتا ہے، اور پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب رہنما اور رحمت کے طور پر آئی ہوئی موجود تھی، کیا وہ بھی ان دنیا پرستوں کی طرح اس سے انکار کر سکتا ہے؟ ایسے لوگ تو اس پر ایمان ہی لائیں گے، اور انسانی گروہوں میں سے جو اس کا انکار کرے تو اس کے لیے جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ دوزخ ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس چیز کی طرف سے کسی شک میں نہ پڑنا، یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، مگر اکثر لوگ مانتے نہیں۔ اس شخص سے بڑھ کے ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ ایسے لوگ اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے اور گواہ شہادت دیں گے کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ گھڑا۔ خدا کی لعنت ہے ظالموں پر، ان ظالموں پر جو خدا کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، اس کے راستے کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں اور آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ وہ زمین میں اللہ کو بے بس کرنے والے نہ تھے اور نہ اللہ کے مقابلے میں کوئی ہی ان کا حامی و مددگار تھا۔ انہیں اب دوہرا عذاب دیا جائے گا، اور نہ کسی کی سن ہی سکتے تھے اور نہ ہی خود انہیں کچھ سوچتا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خود گھاٹے میں ڈالا، وہ سب کچھ ان سے کھو گیا جو انہوں نے گھڑ رکھا تھا۔ ناگریز ہے کہ وہی آخرت میں سب سے بڑھ کے گھاٹا پائیں گے۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اپنے رب ہی کے ہو کر رہے، تو یقیناً وہ جنتی ہیں اور وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور ان دونوں فریقوں کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی تو اندھا اور بہرا اور دوسرا دیکھنے اور سننے والا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم اس مثال سے کوئی سبق نہیں لیتے؟ ایسے ہی حالات تھے جب ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ آیت نمبر 25، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ انی لکم نذیر مبین، اور البتہ یقیناً بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو طرف اس کی قوم کے، اور انہوں نے کیا کہا کہ بے شک میں واسطے تمہارے ایک برے انجام سے متنبہ کرنے والا ہوں کھلم کھلا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہم نے کل کی نشست میں دیکھا کہ کیسے حضرت نوح علیہ السلام جو ایک اولو العزم نبی تھے، ان کا تذکرہ قرآن میں 28 سورتوں میں 34 مقامات پر متفرق حصوں میں آیا،
اور ان سب کو ملا کر ایک مکمل کڑی واقعات کی جو ہے ہم مربوط شکل میں اپنے تاریخ کے حوالے سے دیکھتے ہیں، اور کل ہم نے وہ واقعہ اس کی پوری ڈیٹیل پڑھی۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ تذکرہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ باقی تمام نبیوں کو ایک خاص علاقے، ایک خطے، ایک قوم اور ایک خاص دور کے لیے بھیجا جاتا تھا، لیکن اس کے برعکس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، آپ کو تمام جہانوں کے لیے بھیجا گیا تھا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی تعلیمات صرف مکہ اور مدینہ یا صرف حجاز کے علاقے کے لوگوں کے لیے نہیں تھیں، یہ ساری روئے زمین کے لیے تعلیمات ہیں۔ وہ نارتھ امریکہ، ساؤتھ امریکہ، افریقہ، انٹارکٹیکا، ایکویٹوریل ایریا، سارے کے سارے روئے زمین کے لیے یہ پیغام ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس دور میں حیات طیبہ کے لوگوں کے لیے نہیں، قیامت تک کے لیے، ہر دور کے لوگوں کے لیے اس میں پیغام ہے۔ بڑوں، چھوٹوں، بوڑھوں، عورتوں، مردوں، بچوں، حاکموں، محکوموں، ہر خطہ، ہر قبیلہ، ہر بستی، ہر قوم، ہر مملکت، ہر دور، ہر ریاست کے لیے حکم ہے۔ یہ اسلام کیا ہے؟ اسلام نوز نو باؤنڈریز، اسلام از اے گلوبل ریلیجن۔ تو یہ ہے اسلام کی ہماگیر تعلیمات۔ لیکن اس سے پہلے جتنے بھی نبیوں کو بھیجا گیا ان کو اپنے اس دور کی تعلیمات اور احکامات دیے گئے، اور ان کو ایک خاص خطے اور خاص علاقے کی طرف مبعوث کیا گیا۔ ظاہر ہے ان کو احکامات قیامت تک کے لیے اس لیے نہیں دیے جا سکتے تھے کہ انسان اپنے ارتقاء میں تھا، انسان کا دماغ، اس کی معیشت، اس کی معاشت، اس کا ثقافت، اس کا تمدن ڈیولپ کر رہا تھا۔ تو اس ڈیولپنگ فیز میں انسان ذہنی جس ارتقاء کے لیول پر ہوتا، اس کو اس کے دور کے حوالے سے، اس کے علاقے کے حوالے سے احکامات دینے کے لیے ایک لوکلائزڈ تعلیم نبی کے ذریعے پہنچا دی جاتی۔ تو ایک تو بات یہ واضح طور پر ہوگی کہ ہمارے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دین عالمگیر اور یونیورسل ریلیجن ہے اور ابدی دین ہے، اور باقی انبیاء کو خاص وقت اور خاص خطوں کی طرف مبعوث کیا گیا۔ لیکن اس میں سے ایک اور بہت اہم اصول وضع ہوتا ہے، نبیوں کو ایک خاص خطے اور ایک خاص قوم کی طرف بھیجا جانا اس بات کی بھی علامت ہے کہ دعوت ایک دائی سب سے بہترین پیرائے اور سب سے بہترین انداز اور طریقے میں اپنی ریاست، اپنی بستی، اپنے قبیلے اور اپنی لوکیلٹی ہی میں دے سکتا ہے۔ اس لیے نبیوں کو انہی کی قوم میں سے چنا گیا تھا۔ ہر نبی کو قوموں کے باہر سے نہیں، انہی کی قوم میں سے منتخب کیا جاتا تھا۔ اور یاد رکھیے گا، دین کی دعوت اپنے علاقے اور اپنی بستی میں سب سے آسان کیوں ہے اور سب سے افیکٹو اور سب سے بہترین نتائج کیوں مرتب کرتی ہے؟ کیونکہ ہر شخص جو اپنے علاقے کا شخص ہے، اس کے لیے اس علاقے کی زبان، اس کے مسائل، ان کی مشکلات، ان کی کمیاں، ان کی کوتاہیاں، ان کی غلط رویاں، ان کی خطائیں، ان کی رسومات، ان کے ایشوز، ان کے پرابلمز، ان کے کرائسسز وہ سمجھتا ہے، جانتا ہے، وہ انہی میں سے ہوتا ہے۔ باہر کا شخص آ کے ان کی زبان بھی ان کے لیے پرائی، ان کے مسائل بھی ان کے لیے پرائے، ان کی ثقافت اور تمدن بھی ان کے لیے پرائی۔ جیسے ایک لوکل شخص اپنے علاقے میں دعوت دے سکتا ہے، ویسے باہر کا شخص اس انداز میں اور اتنی افیکٹولی اور اتنے مؤثر طریقے سے دعوت نہیں دے سکتا۔ میں ان چیزوں کی نفی تو نہیں کر سکتی، لیکن یہ میں آپ کو ضروری بتا دوں کہ آج اپنے علاقے کو چھوڑ کے غیر ممالک میں جا کے ان کی بولیاں سیکھ کے ان کو دعوت دینے کی بجائے ہر شخص کو اپنے اپنے علاقے اور اپنی سرزمین اور اپنی قوم پر دعوت دینا ہمیشہ بہتر اسلوب اور بہتر طریقہ ہے اور بہترین نتائج مرتب کرے گا۔ بہرکیف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سنت پہ یہ کہ نبیوں کو ان کے اپنے ہی علاقے میں بھیجا گیا، کسی غیر قوم کی طرف مبعوث نہیں کیا گیا۔
اور اپنے علاقے اور اپنی بستی میں دعوت دینا، اپنے لوگوں کو دعوت دینا، یاد رکھیے گا، پرایوں کو دعوت دینے سے ہمیشہ زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ اپنے رشتہ دار، اپنی برادری، اپنے قبیلوں کو دعوت دینا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دعوت دینا ہمیشہ اس لیے مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہ دائی کے ہر عمل، اس کے ہر رویے کو اچھی طرح جانتے اور بھانپتے ہیں۔ قول اور فعل کا تضاد نظر آنے کا امکان ہے۔ دور کی دعوت یقیناً زیادہ آسان ہے، اپنے ارد گرد کی دعوت دانستہ طور پر انگلیاں اٹھنے کا امکان، ملامت کا امکان، یہ دائی کے لیے زیادہ مشکل ہے۔ اس لیے دعوت کا آغاز کہاں سے کیا گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا گیا تھا؟ انذر عشیرتک والاقربین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنے قرابت داروں اور اپنے رشتہ داروں کو دعوت ہے۔ ایک تو ان کا حق بھی زیادہ ہے، اور دوسری بات وہ دعوت مشکل بھی زیادہ ہے۔ ہم انبیاء علیہ السلام کے یہ قصے پڑھتے وقت دعوت کے طریقے اور اسلوب بھی ساتھ کے ساتھ دیکھتے اور سیکھتے جائیں گے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں، نوح علیہ السلام کو ہم نے ایک قوم کی طرف بھیجا، اور نبی نے اپنا تعارف کیسے کروایا؟ میں ڈرانے والا نہیں، برے انجام سے متنبہ کرنے والا۔ اور پھر حضرت نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ میں تم لوگوں کو صاف صاف خبردار کر دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، ورنہ مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر ایک زوردار، بہت زبردست دردناک عذاب آ جائے گا۔ ہر نبی کی تعلیم بنیادی طور پر دین توحید ہی کی تعلیم تھی۔ بنیادی اول پہلی دعوت، دین کے پہلے ستون، وحدانیت الہی، دین توحید ہی کی دعوت تھی۔ عبادت کرو، بندگی کرو، اطاعت کرو اور ایک رب کی کرو، یہ ہر نبی کی دعوت تھی۔ انبیاء کا دین ہمیشہ دین اسلام ہی رہا ہے۔ انبیاء کا دین حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک دین اسلام ہی رہا ہے، اور ہر نبی کے دین اسلام کا بنیادی پہلا ستون اور دعوت توحید کی دعوت ہی رہی ہے۔ جواب میں اس کی قوم کے سرداروں نے، جنہوں نے اس کی بات ماننے سے انکار کیا، بولے ہماری نظر میں تو تم اس کے سوا کچھ نہیں ہو کہ بس ایک انسان ہو ہم جیسے۔ الملاؤ، ملاؤ کا روٹ ورڈ ہے میم لام حمزہ۔ ملا کا مطلب ہوتا ہے بھر دینا، کسی برتن کو بھر دینا، کسی چیز کو بھر دینا۔ ترجمے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ سردار ملاؤ کے حوالے سے کیسے ریلیٹ ہوتے ہیں کہ سردار اپنی قوم کے لوگوں کے دلوں کو رعب سے، خوف سے، دبدبے سے اور ہیبت سے بھر دیتے ہیں۔ تو لہٰذا سرداروں نے حضرت نوح علیہ السلام کی مخالفت کی اور کہا کہ ہم تو تمہیں ایک عام انسان مانتے ہیں، ہم تمہاری نبوت کو اور تمہاری تعلیمات کو تسلیم نہیں کریں گے۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہر نبی کے ساتھ اس کی قوم کا یہ رویہ ہمیشہ رہا ہے۔ ہر نبی پر ایمان لانے میں سبقت، ماننے میں پہل کرنا، معاشرے کے نچلے طبقے نے ہمیشہ یہ کام کیا ہے۔ جس قوم، جس خطے، جس بستی کی طرف اللہ کے حکم سے کوئی نبی آیا، زیادہ ریڈلی اس نبی کی تعلیمات کو ایکسیپٹ کر کے دائرہ اسلام میں داخلہ معاشرے کا ہمیشہ نچلا، کمزور، پسا ہوا طبقہ اس کو ایکسیپٹ کرتا رہا۔ ہر نبی کے ساتھ ایسے ہی ہوا۔ کیوں؟ ظاہر ہے اسلام انصاف کا دین ہے، عدل کا دین ہے، مساوات کی تعلیم دیتا ہے۔ تو جب ایک اسلام کا دین معاشرے میں رائج ہوتا ہے تو نچلا طبقہ جب اس دین کو ایکسیپٹ کرتا ہے تو ان پر جو ظلم، زیادتیاں، جبر، استبداد معاشرے میں جاری ہوتا ہے، اونچ نیچ، ذات پات، برادری، طبقاتی نظام جو معاشرے میں جاری ہوتا ہے، اسلام اس کی نفی کر دیتا ہے۔ یہ مظلوم ظلم سے نجات پا جاتے ہیں، ظالموں کے شکنجوں سے بچ جاتے ہیں، جبر اور استبداد کا شکار بننے والے یہ مظلوم خوشحال ہو جاتے ہیں۔ اسلام کے آنے اور اسلام کے نفاذ کے بعد نچلا طبقہ مساوات اور انصاف کی وہ بہار دیکھنے کے بعد اس کے درجے بلند ہو جاتے ہیں، اور پھر نچلا طبقہ doesn't have to lose anything, doesn't have to give up anything.
ان کو کچھ چھوڑنا نہیں پڑتا, کچھ قربان نہیں کرنا پڑتا, کچھ بدلنا نہیں پڑتا, اور درجے ان کے بلند ہو جاتے ہیں, ظلم ان پر سے ہٹ جاتا ہے, جبر ان سے خاتمہ ہو جاتا ہے, عدل ان کو مل جاتا ہے, اور طبقاتی نظام ختم ہو کے ان کے معاشرتی درجے بلند ہو جاتے ہیں. سو اٹس آلویز بین لائک دیٹ کہ ہر معاشرے میں, ہر نبی کی تعلیم پر معاشرے کا نچلا کمزور طبقہ زیادہ ریڈلی نبیوں کی دعوت کو ایکسیپٹ اور قبول کرتا رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا. اگر آپ دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جمعیت میں کثرت غلاموں کی, نچلے طبقے کی, کمزور طبقے کی نظر آتی ہے. حضرت زید بن حارث, حضرت بلال حبشی, حضرت عمار, حضرت یاسر, حضرت صہیب بن سنان رومی, حضرت سلمان فارسی, یہ سب غلامی تو تھے. تو لہٰذا یہ طبقہ ہر نبی کے ساتھ زیادہ رہا. and at the same time ہر نبی کی مخالفت, اپوزیشن, کرٹیسزم, ریجیکشن اینڈ ہوسٹیلٹی اوپر والے طبقے میں ہمیشہ رہی ہے. کیوں؟ یہ بھی بڑا آسان ہے سمجھنا. وہ اپنی عیش کی زندگی میں, اپنے سرور اور کیف کی زندگی میں بڑے مست ہوتے ہیں. جب دین اسلام آتا ہے تو ان کی حکومت, ان کے عہدے, ان کی طاقت, ان کی قوت, ان کے اقتدار, ان کے مالوں پہ زد پڑتی ہے. انہیں کچھ قربان کرنا پڑتا ہے, انہیں کچھ چھوڑنا پڑتا ہے. وہ طبقاتی نظام سے جو ان کو فائدے مل رہے تھے وہ ان سے چھن جاتے ہیں. جو ظلم کی اندھیر نگریاں بنا کر یہ اپنے مال کی تجوریاں سمیٹ رہے تھے, یہ اس سے محروم کر دیے جاتے ہیں. ان کو کچھ دینا پڑتا ہے, ان کو کچھ مل جاتا ہے. ان کو کچھ چھوڑنا پڑتا ہے, ان کے کچھ ہاتھ آ جاتا ہے. اس لیے وہ طبقہ اسلام میں داخل زیادہ ریڈلی ہوتا ہے, اور اوپر والا طبقہ ہمیشہ دین کی تعلیمات کو ریزسٹ اور اس کو ریجیکٹ کرتا ہے. ہر نبی کے ساتھ ایسا ہوتا رہا. اب آگے ردادیں پڑیں گے. ہر نبی کی مخالفت کھاتے پیتے اپر کلاس, ایلیٹ یا مترفین نے کی ہے. لیکن یہ بھی امر نامحال ہے کہ اوپر والے طبقے کا ساتھ چلنا بھی ضروری ہے. کسی معاشرے میں جب تک اوپر والا طبقہ ساتھ نہیں چلے گا, نظام نہیں بدل سکتا, تبدیلی نہیں آ سکتی. جب کسی معاشرے کا اوپر والا کھاتا پیتا طبقہ کسی نظام کو ایکسیپٹ کرتا ہے تبھی وہ نظام رائج ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاں اکثریت نچلے طبقے کی تھی, غلاموں کی تھی, کمزوروں کی تھی, مظلوموں کی تھی, محروموں کی تھی, لیکن آپ کے اس قافلے میں اوپر والے طبقے کے لوگ شامل تھے اور ہوئے تھے, تو ہی نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رائج ہوا تھا. آپ کو مدینہ کی حکومت ملی تھی تبھی مدینہ کی ریاست قائم ہوئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قافلے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے باروب شخصیتیں, صاحب علم شخصیتیں, صاحب مال شخصیتیں موجود تھیں, بارسوخ شخصیتیں موجود تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عثمان غنی, حضرت عبد الرحمن بن عوف جیسے مالدار لوگ موجود تھے. آپ کی اس مٹھی بھر جماعت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ, ان جیسے اگریسو, ان جیسے ڈومینیٹنگ اور ان جیسے صاحب قوت باروب لوگ موجود تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جماعت میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے صاحب علم لوگ موجود تھے. تو اتنا بڑا اسلامی انقلاب, اتنا بڑا قرآن کا نفاذ صرف معاشرے کے نچلے طبقے کے معاونت کے ساتھ نہیں ہوا تھا. صاحب علم بھی تھے, صاحب مال بھی تھے, صاحب اقتدار بھی تھے, سردار بھی تھے, تب یہ انقلاب آیا تھا. آج بھی اگر اسلامی انقلاب لانا ہے, نفاذ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام نافذ کرنا ہے, قرآن کا نظام نافذ کرنا ہے, تو آج بھی اوپر والے طبقے کو, کھاتے پیتے پڑھے لکھے ایلیٹ انٹلیکچوئل کلاس کو قرآن پڑھانا ہوگا, دین سمجھانا ہوگا. اور یاد رکھیے گا, یہ کھاتا پیتا پڑھا لکھا طبقہ
ان پڑھ لوگوں سے قرآن پڑھنے کو تیار نہیں. آج کی ماسیوں سے اور آج کے وہ مولوی جن کو ہم نے دنیاوی تعلیم سے بے بہرا کر کے صرف دین کی تعلیم کے زیورات سے آراستہ کر دیا، آج ہمارے معاشرے کے مترفین ان لوگوں سے دین سننے، پڑھنے، سمجھنے کو تیار نہیں. یہ بہت بڑا کرائسس ہے اور بہت پتھیٹک سچویشن ہے، لیکن حالات ایسے ہی ہیں. آج کے دور میں پھر کس چیز کی ضرورت ہے؟ غلبہ اسلام کے لیے، علیٰ کلمت اللہ کے لیے، اس اوپر والے معاشرے کے طبقے کو قائل کرنے کے لیے، اسی معاشرے میں سے انہی کے ہم پلہ، انہی کی چوٹ کے، انہی کی علم کے، انہی کی طاقت والے، انہی کے زور بیان والے لوگوں کو کچھ دین کی تعلیم، دین کی تبلیغ، قرآن کی اشاعت میں اپنا کردار ادا کرنا ضروری ہے. آج وہ کھاتا پیتا طبقہ، کچھ صاحب علم لوگ، کچھ پروفیشنلز، کچھ ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ آج اس طبقے کو ان کی بولی میں، ان کے لہجے میں، ان کے انداز میں قرآن سمجھائیں گے. تبھی جن سے وہ پہلے اپنے ہم پلہ لوگوں سے مروب ہیں، امپریسڈ ہیں، قائل ہیں، ان کی بولی میں جب ان کو بات بتائی جائے گی تبھی وہ قرآن کو سنیں گے، سیکھیں گے، مانیں گے. آج کا تقاضا کیا ہے؟ کچھ صاحب علم لوگوں کو، کچھ پڑھے لکھے انٹلیکچوئلز کو، کچھ ہائیلی ایجوکیٹڈ پروفیشنل لوگوں کو اپنے پیشوں کی قربانیاں دینی پڑیں گی. کچھ پڑھے لکھے لوگ اپنے پیشے کو صرف اپنا مال کمانے کی بجائے، دنیا کی تجوریاں بھرنے کی بجائے، آج اپنے پیشوں کو قربان کر کے آج قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا کے دین کی اشاعت میں اپنا کردار ادا کریں گے. تبھی یہ ہم پلہ لوگ اپنے ہم مسروں کو قرآن کے احکامات میں کو قائل کرنے کا ذریعہ بن کے نفاذ اسلام اور دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غالبے میں اپنا کردار ادا کریں گے. آج اپنی اولادوں کو پڑھائیں، لکھائیں، دنیا کے زیورات سے آراستہ کریں، پروفیشنل ایجوکیشن سے آراستہ کریں، لیکن اس نیت سے کریں کہ کل کو وہ اس باروب شخصیت کے ساتھ قرآن کے داعی بن جائیں، تاکہ قرآن کی تعلیم میں جو ایک خلا ہے اور قرآن کی تبلیغ میں جو ایک ویکیوم ہے، اللہ ہمیں اس کو پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سرداروں نے جنہوں نے ان کی بات ماننے سے انکار کیا تھا، بولے ہماری نظر میں تو تم کچھ نہیں ہو، بس ایک انسان ہو. یہ بھی یاد رکھیے گا، اللہ نے تو واضح طور پر کہا نا، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، کہ نبی، ہر نبی بشر ہی تھا. اس پر انشاءاللہ عقیدے میں بات وضاحت سے ہوگی، لیکن یہ پرابلم ہر نبی کے ساتھ کراپ اپ کی کہ ہر نبی کی قوم ان کی زندگی میں جب ان کو چلتے پھرتے کھاتے پیتے جسمانی طور پر بشر دیکھتے تھے تو جسمانی طور پر بشریت کا مشاہدہ کرنے کی وجہ سے ان کو نبوت پر یقین نہیں لاتے تھے. اور نبی کے فوت ہو جانے کے بعد نبیوں کے پیروکار جب ان کو نبی مان لیتے تھے تو وفات کے بعد پیروکاروں کو نبی کو بشر ماننے میں اعتراض ہوتا تھا. یہ دو پرابلمز ہر نبی کے ساتھ رہی. حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت عزیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی زندگی میں چونکہ آنکھوں سے بشر دیکھ رہے ہوتے تھے، بیوی، بچے، بازار، کھانا پینا، سونا جاگنا، خون کا جسم کے کٹ میں سے بہنا، تھکنا، یہ سب کچھ دیکھ رہے ہوتے تھے، تو وہ کیا ماننے سے انکار کرتے تھے؟ ہمارے جیسا بشر نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کو نبی کی نبوت کو ماننے میں کیونکہ بشریت کا یقین ہوتا تھا، نبوت میں تردد ہوتا تھا. لیکن بعد کے لوگ جب نبوت میں یقین لاتے ہیں تو ان کو بشریت کو ماننے میں تردد ہوتا ہے. یہی تردد حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی ہوا کہ انہوں نے کہا تم تو کچھ نہیں ہو، ہمارے جیسے انسان ہو. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری قوم میں سے بعض ان لوگوں نے جو ہمارے ہاں سب سے زیادہ ذلیل ہیں، انہوں نے بے سوچے سمجھے تمہاری پیروی اختیار کر لی. وہی نقطہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ ہر نبی کے پیروکار ہمیشہ کثرت سے کون سا طبقہ؟ نچلا طبقہ. اور ہم کوئی چیز بھی ایسی نہیں پاتے جس میں تم لوگ ہم سے کچھ بڑے ہوئے ہو، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں. جھوٹ کا اعتراض بھی ہر ہی قوم نے اپنے نبی پر لگایا، کیونکہ
وہ نبی جو ان کے دین کی تعلیمات کی تکذیب کر رہا ہوتا تھا، ان کی تکذیب کرنے کے لیے وہ ان کو جھوٹا ثابت کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی تو کاذب کا، کاہن کا، جادوگر کا، ساحر کا، مجنوں کا کتنے کتنے الزام لگائے جاتے تھے۔ یاد رکھیے گا، الزام ہر نبی پر لگے۔ جو شخص بھی دین حق کے لیے اٹھے گا، جو حق بات کہے گا اور جو حق بات پر عمل کرے گا، اس کی مخالفت اور اس پر اعتراضات کی بوچھاڑ ضرور ہوگی۔ ذرا اپنا اپنا محاسبہ کر لیجئے۔ راہ حق کا مسافر جب حق کے رستے پر چلے گا اور حق بولے گا اور حق بتائے گا تو مخالفت ضرور ہوگی۔ پلے سے باندھ لیا، اب دیکھ مخالفت ہو رہی ہے، اعتراضات لگ رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اگر آج اس رستے پر چلتے ہوئے اعتراضات لگ رہے ہیں تو یہ تو سنت انبیاء ہے۔ مذاق اڑایا جا رہا ہے، استہزاء کیا جا رہا ہے، کرٹیسائز کیا جا رہا ہے، تنقید کی جا رہی ہے، یہ سنت انبیاء ہے۔ یہ ہوتا رہا ہے، یہ اللہ کے چنے ہوئے، اللہ کے پسندیدہ، اللہ کے محبوب، اللہ کے برگزیدہ بندوں کے ساتھ، حق پر جمنے والے بندوں کے ساتھ ہر دور میں ہوا ہے۔ اگر یہ ہو رہا ہے تو خوش ہو جائیے، یہ انبیاء کی سنت ہے جس پر میں اور آپ چل رہے ہیں۔ لیکن اگر اب تک قرآن پڑھنے کے باوجود، قرآن کا طالب علم اور دائی بننے کے باوجود، معاشرے میں، برادری میں، دوستوں میں، ارد گرد کہیں مخالفت کو فیس نہیں کرنا پڑا، اعتراضات کے بوچھاڑ کا سامنا نہیں کرنا پڑا، تو پھر ذرا رک کے سوچئے میں اس رستے پر چلی بھی ہوں کہ نہیں، کیونکہ جب چل نکلیں گے تو پتھر ضرور برسیں گے۔ اچھا، پتھر آئیں تو مومن کا طریقہ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، پھر کسی ملامت والے کی ملامت کیے بغیر وہ چلتا چلا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے۔ اس نے کہا، اے برادران قوم، ذرا سوچو تو صحیح، اگر میں اپنے رب کی طرف سے کھلی شہادت پر قائم تھا، پھر اس نے مجھے خاص رحمت سے بھی نواز دیا، مگر وہ تمہیں نظر نہ آئی، تو آخر ہمارے پاس کیا ذریعہ ہے کہ تم ماننا نہ چاہو اور ہم زبردستی اس کو تمہارے سر پر چپکا دیں؟ گویا نبی کا کام صرف اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، دائی کا کام، مبلغ کا کام، دایان دین جو انبیاء کے نائب ہوتے ہیں، انبیاء کے جانشین ہوتے ہیں، ان کا کام بھی نبیوں کی طرح صرف بلغ ما انزل الیک من ربک، اللہ کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانا ان کا کام ہے۔ اللہ نے قرآن میں واضح طور پر فرما دیا، لست علیہم بمسیطر، تمہیں کسی کے اوپر داروغہ بنا کر نہیں بھیجا گیا، صرف پہنچانے کا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، دائی اور ایک مبلغ کا کام صرف اللہ کے پیغام پہنچا دینا ہے، حکمت سے، محبت سے، خیرخواہی سے، خلوص سے، اور حق کو حق بنا کر، بغیر چھپائے، بغیر پوشیدہ کیے، بغیر اس کو بدلے ہوئے۔ لیکن منوا لینا یا جبراً اس پر قائل کر دینا یا ان کو حق پر جما کے رہنا، یہ کام اللہ کا ہے، یہ بندے کا کام نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی زبان سے بھی قوم کو یہی سنا دیا، میں زبردستی تمہارے سر پر اس کو چپکا نہیں سکتا۔ اے برادران قوم، اگر آپ یہاں پہ رک کر غور کریں تو حضرت نوح علیہ السلام کا یا قومی یہ انداز کیسا ہے؟ اے میری قوم، کتنی اپنائیت نظر آ رہی ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے تو حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت، حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کے واقعات میں سے ہمیں دعوت، تبلیغ اور اشاعت دین کے بڑے خوبصورت اصول ملیں گے۔ دعوت دیتے وقت حضرت نوح علیہ السلام کی زبان سے الفاظ یا قومی، اے میری قوم، کیا نظر آ رہا ہے، کیا محسوس ہوتا ہے؟ اپنائیت، اپنائیت، محبت، ایک قرب کا سا تعلق، ایک پرایا تعلق نہیں ہے، کتنا انٹیمیٹ سا تعلق ہے، ان کو اون اپ کر رہے ہیں، گویا ان کے اندر رلے ملے ہوئے ہیں۔ بس اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ دین کی دعوت میں ایک دین کا دائی اپنے دین کے علم یا اپنے عمل یا اپنے عبادات کے اوپر کچھ ایسے تکبر اور گھمنڈ میں آ جاتا ہے، کچھ ایسے زوم میں آ جاتا ہے کہ عام معاشرے کے دعوت دینے والے طبقے سے الگ کٹ کے الگ ہو کے بیٹھ جاتا ہے اپنے تکبر میں آ کے۔ نہیں، گھل مل جانا ہے، رچ بس جانا ہے، انہی میں سے ایک ہو جانا ہے، اور ان کے ساتھ اپنائیت کا، ان کے ساتھ قرب کا، محبت کا
مساوات کا، ایک برابری کا سا تعلق قائم کرنا ہے۔ دین کا دائی کسی شکل میں تکبر، کسی شکل میں خلوص کی کمی کا طریقہ اختیار نہیں کرتا۔ اور پھر یا قومی کے اندر آپ کو خلوص پہ نظر ہے، میری قوم کتنا خلوص ہے، کتنی محبت ہے، کتنا اخلاص ہے۔ یاد رکھیے گا، دعوت ہمیشہ ہمیشہ پرتاثیر تب ہوتی ہے جب اس میں دائی کے دل میں اخلاص اور خلوص ہوتا ہے۔ جس کو دعوت دی جا رہی ہے اس کے اصلاح کی طلب اور تڑپ کا ایک شوق پڑا ہوتا ہے، کاش یہ لوگ بدل جائیں، کاش یہ لوگ سمجھ جائیں۔ جب دعوت دل سے نکلتی ہے، وہ جو کہتے ہیں نا، کون سی بات اثر کرتی ہے دل پر؟ بات کون سی اثر کرتی ہے؟ جو دل سے نکلتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ یہ ہے وہ دل سے نکلنے والی دعوت۔ دین کی دعوت میں خلوص چاہیے، اخلاص چاہیے، خیر خواہی چاہیے، محبت چاہیے، الفت چاہیے، اپنائیت چاہیے، اور درد دل کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ چاہیے۔ اس طرح دعوت ہے تو انشاءاللہ تاثیر ضرور پیدا ہوگی۔ اللہ ہمیں ان تمام صفات سے اور ان تمام حکمتوں سے آشنا کر دے۔ پھر فرمایا کہ اے میری قوم، میں اس سارے کام پر، اس دعوت اور تبلیغ اور اللہ کے احکامات تم تک پہنچانے پر، میں تم سے لا اسألکم علیہ مالا، میں تم سے کوئی مال نہیں مانگتا۔ ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو پورے کا پورا اللہ کی طرف ہے۔ دین کی دعوت میں ایک اور اسلوب، انبیاء کا طریقہ یہی تھا، میرے اور آپ کے لیے بھی یہ نمونہ ہے۔ ایک دین کا دائی جن کو دعوت دے رہا ہے، ان سے کوئی ریوارڈ، کوئی بدلہ ذاتی طور پر نہ مطالبہ کرے گا، نہ چاہے گا، نہ مانگے گا، نہ دل میں اس کی خواہش اور آرزو بھی رکھے گا۔ نہ دنیا کا مال، نہ حکومت، نہ عہدہ، نہ جائیداد، یہاں تک کہ تعریف اور یہاں تک کہ احسان اور شکریہ، یہ بھی ایک دین کا دائی اپنے دعوت دیے جانے والوں سے نہ وہ مانگے گا، نہ وہ چاہے گا، نہ اس کے دل میں خواہش اور آرزو بھی آئے گی کہ کوئی دنیاوی ریوارڈ آئے، چاہے وہ شکریہ یا احسان کے اعتراف کی شکل میں آئے۔ وہ اپنا اجر پورے کا پورا اس ذات کے اوپر چھوڑ دیتا ہے، جس ذات کی تعلیمات، جس ذات کے ساتھ وہ اللہ کے بندوں کو جوڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے، اور میں ان لوگوں کو تو دھکے دینے سے بھی رہا نا جنہوں نے میری بات مانی ہے، وہ آپ ہی اپنے رب کے حضور جانے والے ہیں۔ یعنی نیچے والی برادری کو وہ سردار کیا کہتے تھے کہ تمہارے ساتھ تو سب سے زیادہ ذلیل لوگ ہیں معاشرے کے، سب سے زیادہ جو کمتر معاشرے کے لوگ ہیں وہ تمہارے ساتھ ہیں۔ تو اس کا جواب حضرت نوح علیہ السلام نے کیا دیا کہ اگر معاشرے کے سب سے زیادہ کمتر درجے کے نچلے طبقے کے لوگ میرے ساتھ ہیں تو میں ان کو اپنے سے دور تو نہیں کر سکتا، میں ان کو دھتکار کے پرے تو نہیں کر سکتا اپنے دین کے تکبر میں یا کیسے معاملے میں، مگر میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت برت رہے اور اے قوم اگر میں ان لوگوں کو دھتکاروں تو خدا کی پکڑ سے مجھے کون بچائے گا؟ تم لوگوں کی سمجھ میں اتنی بات بھی نہیں آتی، اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں کہتا ہوں کہ غیب کا علم رکھتا ہوں، اور نہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں۔ اور یہ وہ سارے اعتراضات تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور پچھلے نبیوں پر بھی لگائے گئے تھے کہ نبی اگر بنانا تھا تو کسی سردار کو نبوت کیوں نہیں دی گئی، کسی مالدار کو نبوت کیوں نہیں دی گئی، کہ اس کے پاس حکومت ہوتا، اس کے پاس عہدہ ہوتا، اس کے پاس روب ہوتا، اس کے پاس قوت طاقت ہوتی کہ لوگ اس سے مروب ہو کے اس کی دین کی دعوت کو مان لیتے۔ اور پھر یہ اعتراض کیا جاتا تھا کہ نبی کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا کہ لوگوں کو خوف زدہ کر کے، ہیبت زدہ کر کے، عذاب الہی کی نشانیاں دکھا کے ان کو ایمان پر قائل کرتا۔ تو یہی جواب حضرت نوح علیہ السلام نے بھی دیا، اور فرمایا میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ جن لوگوں کو تمہاری آنکھیں حقارت سے دیکھتی ہیں اللہ نے انہیں کوئی بھلائی نہیں دی، ان کے نفس کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے، اگر میں ایسا کہوں تو ظالم ہوگا۔ نوح علیہ السلام کے ارد گرد سردار کہتے تھے کہ معاشرے کا سب سے کمزور ترین طبقہ تمہارے ساتھ ہے، ہم تمہاری بات نہیں مانتے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کا کہنا کہ معاشرے کا کمزور ترین طبقہ اگر دین اسلام کو قبول کر کے میری معاونت کر رہا ہے تو میں ان کو اپنے سے ہٹا نہیں سکتا۔ یاد رکھیے گا، اسلام مساوات کا پیغام دیتا ہے، اونچ نیچ، ذات پات برادری سے بلند ہو جانے کا پیغام دیتا ہے۔ دین کی دعوت میں کسی کی نسل، کسی کی ذات، کسی کی برادری،
کسی کا سوشل یا اکنامک سٹیٹس، کسی کا جاب، کسی کا عہدہ، کسی کا لباس، کسی کی گاڑی، اس کی سواری نہیں دیکھی جائے گی۔ بس اوقات شیطان دلوں میں تکبر ڈال کے وہ نچلے طبقے کے گھلنے ملنے کے دلوں میں ڈانٹ اور رکاوٹ ڈال دیتا ہے۔ دین کی دعوت یا ایھا الناس تک ہے، اور دین کا داعی ہر ایک کے ساتھ پورے عدل اور مساوات اور حسن سلوک اور اخلاق کے ساتھ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ ہر طبقے کو دعوت بھی دے گا اور ہر طبقے کو گلے بھی لگائے گا، اور اس کے ساتھ کسی قسم کے گھمنڈ اور تکبر اور تفاخر کا طریقہ اختیار نہیں کرے گا۔ آخر کار ان لوگوں نے کہا، اے نوح، تم نے ہم سے کیا کہا؟ جادلتنا، جیم دال لام۔ جدلہ کا مطلب اردو میں تو ہم جدال جھگڑے کو کہتے ہیں، جھگڑا، لڑائی، اور جدال اس لڑائی کو کہتے ہیں جس میں دو بدو گریبان پکڑنے تک نوبت آ جاتی ہے۔ لیکن عربی زبان میں جادلہ کا مطلب ایسا لڑائی جھگڑا نہیں ہے۔ عربی زبان میں جادلہ کا مطلب مباحثہ کرنا ہے، عمدہ اخلاق اور حسن سلوک کے ساتھ مباحثہ، جس میں لاجک اور دلیل کے ساتھ کسی دوسرے شخص کو اپنی رائے پر ہم خیال یا قائل کیا جاتا ہے۔ لاجک کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، دوسرے کے ساتھ مباحثہ کر کے اس کو اپنی رائے یا اپنی سوچ کے بارے میں قائل کرنا اور ہم خیال کرنا، یہ ڈیبیٹ اور یہ مباحثہ جادلہ کے لیے الفاظ کیے جاتے ہیں۔ نبی یا دین کی دعوت دینے والے بھونڈی لڑائی، بھونڈی بحث تکرار یا لڑائی اور جھگڑا تکرار نہیں کرتے، لاجک کے ساتھ، قرآن اور حدیث کی تعلیمات کی لاجک کے ساتھ دوسرے کو اپنی بات پر ہم خیال اور قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اے نوح، تو نے ہم سے جدال کر لیا اور بہت ہی کر لیا، اب بس وہ عذاب لے آ جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو سچا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قوم کو یہی کہتے تھے نا کہ اگر تم نہیں مانو گے تو تم پر بہت بڑا عذاب آئے گا۔ تو وہ لوگ کیا کہتے تھے؟ ہم نہیں مانتے تو اب تک عذاب آیا کیوں نہیں؟ یا جاؤ لے آؤ جا کے اپنا عذاب۔ تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ نوح علیہ السلام نے جواب دیا، وہ اللہ ہی لائے گا اگر چاہے گا، اور تم اتنا بلبوتا نہیں رکھتے کہ جب وہ آئے تو اس کو روک دو۔ اب اگر میں تمہاری کچھ خیر خواہی کرنا بھی چاہوں تو میری خیر خواہی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی، جبکہ اللہ ہی نے تمہیں بھٹکانے کا ارادہ کر لیا۔ وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے سب کچھ خود گھڑ لیا؟ ان سے کہو، اگر میں نے یہ خود گھڑ لیا تو مجھ پر میرے جرم کی ذمہ داری ہے نا، اور جو تم جرم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں۔ نوح علیہ السلام پر وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے ہیں بس وہ لا چکے ہیں، اب کوئی ماننے والا نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام پر 40 لوگ ایمان لائے تھے۔ 650 سال کی طویل دعوت، عراق کے اس علاقے میں 650 سال کی وہ طویل دعوت، جس کے لیے آگے ہم آیات پڑھیں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، میں نے ان کو دن کو پکارا، رات کو پکارا، محبت سے پکارا، ہانکے پکارے، ہر طریقے سے پکارا۔ یہ کبھی اپنے منہ پہ کپڑے ڈال لیتے ہیں، کبھی اپنی کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، کبھی مذاق اڑاتے ہیں، یہ میری بات نہیں مانتے۔ تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الٹیمیٹلی جب اتمام حجت ہو گیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اب جتنے ایمان لے آئے ہیں نہ اتنے لے آئے ہیں، اس کے بعد اب کوئی ایمان نہیں لائیں گے، ان کے کرتوتوں پر غم کرنا چھوڑ دو۔ اصول کیا سمجھ آ رہے ہیں؟ انبیاء کی سنت، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے۔ اپنی قوم جب حق پر، اللہ کی تعلیمات پر کان نہیں دھرتی، ضد اور ڈھٹائی سے جمی اور ڈٹی رہتی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی پر ڈٹی رہتی ہے، تو ان کے برے انجام اور عذاب الہی کے غم سے وہ نڈھال اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت، لعلک باخع النفس، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نام ماننے پر آپ تو اپنی جان کو ہلاک کر رہے ہیں۔ یہ انبیاء کی سنت ہے۔ جب قوم حق کی طرف نہیں آتی، حق سے منہ موڑتی ہے، حق سے منحرف ہوتی ہے، نہ حق اور باطل اور کفر پر جمی اور ڈٹی رہتی ہے، تو انبیاء کا طریقہ ہے، ان کا کلیجہ کٹتا ہے، ان کا دل دکھتا ہے، ان کی آنکھیں خون کے آنسو روتی ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ان غموں سے آشنا کر دے۔
اللہ ہمیں بھی ان غموں سے آشنا کر دے. اللہ ہماری زندگی میں چھوٹے چھوٹے مقاصد سے بڑھ کے ہمیں زندگی میں بڑے متحرک نصب العین عطا فرما دے. دیکھو جن لوگوں نے اللہ نے فرمایا کہ ان کے کرتوتوں پر غم کرنا چھوڑ دو اور ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنانی شروع کر دو. میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے بری نوع انسان میں کشتی سازی کا علم، فن اور ہنر موجود نہیں تھا. اللہ نے خود وحی بھیج کر حضرت نوح علیہ السلام کو یہ علم جو ہے، یہ کشتی سازی کا اور جہاز سازی کا علم سکھایا. یہ وہ علم ہے جو حضرت نوح کے توسط سے بنی نوع انسان تک پہنچا. اللہ نے خود فرمایا بِأَعْيُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے، ہماری انسٹرکشنز کے نیچے، وحی کی تعلیمات کے نیچے. اور اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے اسے تختوں اور کیلوں والی بنوایا. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ کشتی کتنی بڑی تھی؟ 300 فٹ لمبی، 30 فٹ چوڑی، 30 فٹ اونچی، 3 منزلہ، جس کے اندر کھڑکیاں بھی تھیں اور اس کے اندر روشن دان بھی تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے مطابق کشتی بنانی شروع کرو. اور دیکھو جن لوگوں نے ظلم کیا نا، ان کے حق میں مجھ سے کوئی سفارش نہ کرنا. یعنی جن لوگوں نے تمہاری بات نہیں مانی، ان کے معاملے میں میرے پاس سفارش نہ لانا. یہ سارے کے سارے اب ڈوبنے والے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام جب دعوت دیتے دیتے انتہا تک معاملہ پہنچ گیا اور قوم ضد اور ڈٹائی پر جمی رہی، تو حضرت نوح علیہ السلام نے دعا مانگی تھی ربی انی مغلوب فانتصر، اللہ میں مغلوب ہو گیا تو میری مدد کر. تو اس کے بعد کشتی بنانے کا حکم اور سیلاب کے آنے کا تذکرہ نبی حضرت نوح علیہ السلام کو بتا دے. نوح کشتی بنا رہا تھا. ہمیشہ نبیوں کو جو کام جب جہاں جیسا، چاہے وہ حالات کے بالکل برخلاف تھا، چاہے لوگ اس کے اوپر سوال کرتے تھے، تعجب کرتے تھے، حیرت کرتے تھے، لیکن جو جب جہاں جیسا حکم آ جاتا تھا ہر نبی نے اطاعت کی. نبیوں کی سنتیں بھی ایک رہی ہیں، نبیوں کے دین بھی ایک رہے ہیں. نو کشتی بنا رہا تھا. اس کے قوم کے سرداروں میں سے جو کوئی اس کے پاس گزرتا تھا اس کا مذاق اڑاتا تھا. ظاہر ہے نہ کوئی سیلاب، نہ کوئی سمندر، نہ کوئی طوفان، کسی چیز کے دور دور تک اثرات ہی نہیں تھے. اس وقت اتنی بڑی کشتی بنا کے کیا کرنا تھا؟ لوگ ہنستے تھے کہ یہ پتہ نہیں کیا بنا رہے. لیکن مومنوں کا طریقہ کیا ہے؟ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ. کوئی ہنستا ہے ہنستا رہے، کوئی مذاق اڑاتا ہے، تنقید کرتا ہے، اعتراضات لگاتا ہے، نام لگاتا ہے، مومن اس کی پرواہ نہیں کرتا. اللہ ہمیں ایسی استقامت عطا فرما. اب سردار پاس سے گزر کے مذاق اڑاتے تھے. اس نے کہا اگر تم ہنستے ہو تو ہم بھی تم پر ہنس رہے ہیں. عنقریب تمہیں خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا، اور کس پر وہ بلا ٹوٹ پڑتی ہے جو ٹالے نہیں ٹلے گی. یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور وہ تنور ابل پڑا تو ہم نے کہا ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا رکھ لو اور اپنے گھر والوں کو بھی. حضرت نوح علیہ السلام نے جب دعا کی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان ظالموں کا ایک گھر بھی نہ چھوڑنا، تو قہر الہی، عذاب الہی کے اثرات کس شکل میں آغاز ہوا تھا؟ سیلاب نوح کی شکل میں. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو طوفان نوح یا جو سیلاب آیا تھا، اکثر روایات میں یہ عالمگیر سیلاب تھا. اس کا آغاز ایک تنور میں سے چشمے کے پھوٹ نکلنے سے ہوا تھا. اور ہمیں پتہ چلتا ہے، یہ بھی تاریخ میں اور روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اس تنور کی نشاندہی پہلے کی جا چکی تھی. اس تنور کی جس میں سے چشمے نے پھٹ کے نکلنا تھا، اس تنور کے فوارے کی نشاندہی پہلے کی جا چکی تھی. یہ وہ تنور ہے جس کے ساتھ اس پانی کا آغاز ہوا تھا. اور پھر صرف یہی نہیں، پھر ساری زمین سے چشمے پھوٹ نکلے تھے. اور پھر آسمان سے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ قمر میں واضح طور پر فرمایا وَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے آسمان کے دروازے بھی کھول دیے تھے، اور منہمر یعنی نہروں کی طرح پانی جو ہے وہ آسمان سے گرنے لگا تھا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر زمین سے بھی پانی نکلنے لگا، آسمان سے بھی پانی نکلنے لگا. اچھا، یہ کوئنسیڈنس تھا؟ عذاب جب آتے ہیں تو کوئنسیڈنشلی آتے ہیں، خود بخود نہیں. عذاب الہی ہمیشہ کب آتے ہیں؟ سنت الہی کب آتی ہے؟ سنت الہی کیا ہے؟ جب کوئی قوم اپنی سرکشی میں حد سے گزر جاتی ہے،
جب کوئی قوم نافرمانی میں، سرکشی میں حد سے گزر جاتی ہے، بندگی کی نفی کی حد کر دیتی ہے، تو پھر اللہ کا حکم ہوتا ہے اور عذاب آتے ہیں۔ یہ بارشیں برس کر سیلابوں کا آنا، یہ زلزلوں کا آنا محض کوئنسیڈنس نہیں کہ پلیٹیں ٹکرا جاتی ہیں، یا سیلاب آتے ہیں کہ ڈیموں میں سے پانی جاری ہو جاتا ہے، یا نہروں کی بھل صفائی جو ہے اس میں کمی ہو جاتی ہے تو سیلاب آتے ہیں۔ سیلاب کا آنا اس رب کے حکم سے ہے جس کے ہاتھ میں ہواؤں کی لگام ہے، جس کے ہاتھ میں بارشوں کی، بادلوں کی، زمین کی لگام ہے۔ وہ لگام کو ڈھیلی کرتا ہے تو کبھی ہوائیں بستیوں کو اکھاڑ دیتی ہیں، وہ لگام کو ڈھیلا کرتا ہے تو آسمان پانی سے نہر برسا دیتا ہے، وہ اس لگام کو ڈھیلا کرتا ہے تو زمین کی پلیٹیں ٹکرا کر زلزلے سے دوچار کر دی جاتی ہیں، عذاب باذن اللہ آتے ہیں۔ یہ آفات اللہ کے عذاب کی نشانی کے طور پر آتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہر قسم کے جانوروں کے 2 جوڑے رکھ لو اور اپنے گھر والوں کو بھی اس میں سوار کر لو، سوائے ان لوگوں کے جن کی نشاندہی پہلے ہو چکی ہے۔ اس میں سوار کر دو، ان لوگوں کو بٹھا دو جو ایمان لائے ہیں، اور تھوڑے ہی لوگ تھے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے تھے۔ کتنے جی؟ 40 لوگ۔ 650 سال کی دعوت میں 40 لوگ ایمان لائے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ سوار کر لو، سوائے ان لوگوں کے جن کی نشاندہی کی گئی ہے۔ کون سے لوگ بچ گئے تھے؟ حضرت نوح علیہ السلام کے گھرانے میں سے 2 لوگ، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی جن کا نام کچھ تاریخ کی کتابوں میں واغلہ اور کہیں واعلہ آتا ہے، کہیں غین ہے اور کہیں عین ہے، ان کا بیٹا کنعان جن کو عرب یام کے نام سے جانتے ہیں، اور وائلہ ان کی بیوی۔ اصول کیا مل رہا ہے؟ یاد رکھیے گا اصول بڑا واضح ہے۔ ماحول، صحبت، انوائرمنٹ، کمپنی، یہ سب چیزیں ایمان کی طرف اور مثبت چیزوں کی طرف رہنمائی تو کرتی ہیں۔ اچھے ماحول میں رہنا، اچھی صحبت میں رہنا، اچھی محفلوں میں جانا، اچھی کمپنی جو ہے وہ ڈھونڈنا، یہ حق کی طرف رہنمائی کا ذریعہ تو ہے، لیکن اصل رہنمائی کا ذریعہ انسان کا اپنا رویہ ہے، اپنی جستجو ہے حق کی۔ بسا اوقات چراغ تلے اندھیرا، اچھی محفل، اچھی صحبت، اچھی کمپنی، اچھے ماحول، اچھے گھرانے میں پیدا ہونے والا اگر اس کا اپنا رویہ منفی ہے، اپنے طریقے نیگیٹو ہیں اور اپنے بیہیویئر کے اندر کجی ہے، تو بہترین صحبت اور بہترین ماحول اور بہترین گھرانہ اس کو پھر بھی بے فیض چھوڑ دیتا ہے۔ اپنے رویوں کی اصلاح بھی ضروری ہے۔ یہ سمجھ لینا کہ کوئی اپنا قرآن کا کورس کر لے گا یا تفسیر القرآن پڑھ لے گا یا دورہ قرآن اٹینڈ کر لے گا تو اصلاح ہو جائے گی اس ذکر کی محفل میں بیٹھنے سے۔ صرف ذکر کی محفل میں بیٹھنے سے یا ذکر کرنے والے یا تعلیم دینے والے لوگوں سے جڑنے یا عبادت گزاروں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے اصلاح نہیں ہوتی، صرف اپنے رویوں کی اصلاح بھی ضروری ہے، اپنے انداز کی ریسیپٹیوٹی بھی ضروری ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ ایک نبی کے ساتھ تعلق بھی بخشش کا ذریعہ نہیں بنا تھا۔ ایک نبی کا بیٹا، ایک نبی کی بیوی، قرآن نے کیا کہا ہے؟ لہا ما کسبت و علیہا ما اکتسبت۔ ہر ایک کے لیے اس کے اپنے اپنے ہاتھ کمائی ہے، ہر ایک کو اس کے اپنے ہاتھوں کے کسب نے فائدہ دینا، جو قرآن نے کہا لیس الانسان الا ما سعی، جو ہم نے خود صحیح کی ہے، جو ہم نے خود کوششیں، کاوشیں، محنتیں کی ہیں، ریاضتیں، عبادتوں کی اور نیکیوں کی ہیں، ہر ایک کو اس کی اپنی محنت کی بندگی اور عبادات اور اطاعتوں کی ریاضتوں کا اجر ملے گا۔ کسی نبی کے ساتھ اتنا قرب، اس سے کوئی قریب کا رشتہ ہو سکتا ہے؟ بیوی اور بیٹا، لیکن بیوی اور بیٹا، اور کس کا بیٹا اور کس کی بیوی؟ اولو العزم نبی کی بیوی۔ اولو العزم نبی کا بیٹا بھی عذاب الہی سے دوچار ہوا تھا، ان کے لیے بھی عذاب سے بچنے کا طریقہ نہیں ہوا تھا، نبی نہیں بچا سکے تھے۔ ارے امت کس شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تکیہ لگا کے بیٹھی ہے؟ کس شفاعت پر تکیہ لگا کے بیٹھے ہیں؟ بچائے گا اپنا عمل، رویے اپنے بچائیں گے، اور ویسے بھی نبی نے اس کی سفارش کرنی ہے جو واقعی حق پر ہوگا۔ ایک اور بات دیکھیں، ماؤں کی طاقت کا احساس ہو رہا ہے، عورت کی طاقت کا احساس ہو رہا ہے۔ کس کی بیوی ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام جیسے اولو العزم نبی کی بیوی،
جو 950 سال دعوت دیتے ہیں، لیکن رنگ کس کا چڑھا تھا؟ ایسے اولو العزم باپ کا رنگ پھر بھی نہیں چڑھا، رنگ تو ماں ہی کا غالب آیا بیٹے پر۔ ماں کی طاقت کا احساس کر لیجئے، عورت کی قوتوں کا احساس کر لیجئے۔ عورت جب ماں بنتی ہے تو بڑی انفلوئنشل ہے، بڑی طاقتور ہے۔ اللہ نے اس کی محبت میں، اس کی گود میں، اس کے لمس میں، اس کے الفاظ میں بڑی طاقت رکھی ہے۔ بچہ بولتا بھی ماں کی بولی، بچہ سوچتا بھی ماں کا عقیدہ، بچہ مانتا بھی ماں کا دین۔ ماں کو اللہ نے بڑی قوت دی ہے۔ اور اسلامی تاریخ میں کیا مائیں نہیں تھی؟ کتنی مائیں ہیں؟ حضرت افراء، حضرت خنسا، حضرت اسماء بنت بکر، حضرت صفیہ، کتنی ماؤں کے تذکرے، حضرت فاطمہ الزہرا جیسی مائیں موجود ہیں۔ تبھی تو وہ دین کے سپوت اس معاشرے میں داخل ہوئے تھے۔ عورت، میں اور آپ، ہمیں اپنی طاقتوں کو محسوس کرنا ہے، ماں کی قوت کو یاد رکھنا ہے۔ حضرت ہاجرہ اکیلی اپنے بیٹے کو پال پوس کر حضرت اسماعیل ذبیح اللہ جیسا بیٹا بنا سکتی ہیں۔ میرے اور آپ کے لیے اپنی قوت کی کمی کا شکار ہونا اور اس ڈپریشن میں جانا، اللہ ہمیں ایمان کی بھی قوت دے، اور اللہ ہماری قوتوں میں اور ہماری تربیتوں میں تاثیر بھی عطا فرما دے۔ اور پھر یہ بھی دیکھ لیجئے، خواتین اسلام کو قرآن سے متعارف کرانا پھر کتنا اہم ہے۔ اگلی نسل، یوتھ، جوانوں کو قرآن سکھانے کے لیے پھر کیا ضروری ہے؟ وہ جو نیپولین نے کہا تھا، مجھے پڑھی لکھی مائیں دے دو، میں تمہیں پڑھی لکھی قوم دے دوں گا۔ ہم کہتے ہیں دیندار مائیں دے دو، ہم تمہیں دیندار نسل دے دیں گے۔ آج عورتوں کو قرآن پڑھانا، عورتوں کو دین سکھانا، ماؤں کو قرآن اور دین سے متعارف کروا کے فیملیئر کرانا، اگلی نسل کی اسلام کے احکامات کے مطابق ذہن سازی کے لیے بہت زیادہ اہم اور ضروری ہے۔ مائیں سمجھ جائیں گی، پوری قوم سمجھ جائے گی، اگلی نسل سمجھ جائے گی۔ مائیں مسلمان اور مومنات بن جائیں گی تو اگلی نسل انشاءاللہ، یوتھ جو اٹھے گی انشاءاللہ وہ دیندار مسلم و مومن اٹھے گی۔ اللہ ہمیں خواتین اسلام کو قرآن سے متعارف کروانے میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اچھا جناب، اب اللہ نے کہا کہ ان دو کے علاوہ کسی کو سوار نہ کرنا۔ نوح علیہ السلام نے کہا سوار ہو جاؤ اس میں، بسم اللہ ہی۔ نبیوں کی سنتیں ہمیشہ ایک رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں کیا فرمایا تھا؟ ہر کام کے آغاز سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی تاکید فرمائی، اور آپ نے یہ فرمایا کہ جس کام سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھا جاتا اس کام سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ کھانے سے پہلے، سواری سے پہلے، ہر کام سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بسم اللہ پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہی طریقہ کس کا ہے؟ یہی طریقہ حضرت آدم علیہ السلام کا بھی ہے۔ دین ہمیشہ ایک رہا، سنت انبیاء ہمیشہ ایک رہیں، کیونکہ رب ایک ہے، سورس ایک ہے، ذریعہ ایک ہے، وحی کا مرکز اور محور ایک ہے۔ اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا ہے اور اس کا ٹھہرنا بھی ہے۔ میرا رب غفور الرحیم ہے۔ آپ کو پتہ ہے، ہم نے کل بھی بات کی، کشتی چلی کس دن تھی؟ 10 رجب کو کشتی چلی تھی، 10 محرم تک اللہ کے حکم تک چلتی رہی، اور پھر 10 محرم پر ربی انزلنی منزلا مبارکم وانت خیر المنزلین کی دعائیں حضرت نوح علیہ السلام کی زبان پر جاری تھی۔ کشتی جودی پہاڑ پر ٹک گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی، 40 ساتھی، جس میں ان کے اہل خانہ، ان کے بیٹے جن سے ان کی نسلیں بھی چلیں، وہ بھی شامل تھے۔ کہاں پہ اترے؟ سوق سمانین آباد کیا گیا۔ کشتی ان لوگوں کو لیے چلے جا رہی تھی، اور ایک ایک موج پہاڑ کی طرح اٹھ رہی تھی۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا دور فاصلے پر تھا۔ نوح علیہ السلام نے پکارا، بیٹا میرے ساتھ ہو جا، کافروں کے ساتھ نہ رہ۔ باپ تو باپ ہی ہوتا ہے، باپ تو باپ ہی ہے، باپ کی شفقت تو برحق ہی ہے، اس کا تو کوئی انکار ہی نہیں۔ بیٹے کو ڈوبتے اور غرق ہوتے ہوئے کون سا باپ دیکھ سکتا ہے؟ اور ویسے بھی قرآن کا تقاضا بھی تو ہے نا، قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور اللہ کی اس اولاد کو جو اللہ نے تمہیں دی ہے، اس اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا، کافروں کے ساتھ نہ ہو، آجا میرے ساتھ سوار ہو جا، کفر چھوڑ دے اور میرے ساتھ ہو جا۔ میرے اور تیرے درمیان حد فاصل جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ کفر ہے۔ اس کفر کو چھوڑ کے ایمان لے اور میری کشتی پہ سوار ہو جا۔
ایک بات آگے چلنے سے پہلے اور بھی ہائی لائٹ کرتی جاؤں. بسا اوقات لوگ اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں اور دین کی دعوت میں ایک فیکٹر کو رکاوٹ بنا لیتے ہیں، بلکہ شیطان رکاوٹ بنا دیتا ہے. وہ یہ کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابھی میں باہر لوگوں کو دین کی دعوت کیا دوں، ابھی تو میرے گھر والوں کی اصلاح نہیں ہوئی. گھر والوں کی اصلاح، بیوی، بچے، شوہر، بیٹا، بیٹی، اگر اصلاح نہ ہو تو شیطان بنیادی طور پر اس کو قدم کی زنجیر بنا دیتا ہے. تیرے تو ابھی گھر والوں کی اصلاح نہیں ہوئی، تو باہر کیا دعوت اور تبلیغ کرے گی؟ کیا یہ درست ہے؟ کیا ایسا کرنا چاہیے؟ یہ شیطان کا ایک وسوسہ ہے. اپنے گھر والوں کو اصلاح کی طرف لانا تو قوا انفسکم واہلیکم نارا کا تقاضا ہے. ان کو تو بتانا ہی ہے، ان کو تو سمجھانا ہی ہے، ان کو تو بار بار دین کے، قرآن کے صحیح احکامات سے آگاہ کرنا ہی ہے، یاد دہانی کرانے کی کوشش کرنی ہی ہے. فذکر نفعت الذکریٰ کا اصول اپنا کے حکمت محبت سے ان کو بدلنے کی کوشش کرنی ہے. لیکن دل تو رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہے. ہمیں ان کے اوپر داروغہ بنا کے تو نہیں بھیجا گیا. بس اوقات لوگ اس بات سے ڈر جاتے ہیں کہ لوگ میری تنقید کریں گے. ارے اپنی بیٹی کا تو حال دیکھ، تو باہر کہاں لوگوں کو بتاتی پھرتی ہے. نہیں، حضرت نوح علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ نہ بیوی بدلی تھی، نہ بیٹا بدلا تھا، لیکن اتنے بڑے اولو النظر نبی نے کیا دعوت چھوڑ دی تھی؟ نہیں چھوڑی جائے گی. گھر والوں کو دعوت دی جائے گی، ان کو تعلیم دی جائے گی، ان کو جہنم سے بچانے کے طریقے سکھائے جائیں گے. وہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. آپ نے کیا کیا تھا؟ آپ کا کیا رویہ تھا؟ ہے صفیہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کچھ کر لو، میں تمہارا کچھ نہیں کر سکتا. یا فاطمہ، یا فاطمہ انقذی نفسک من النار، اے فاطمہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کچھ کر لو. لا املک من اللہ شیئا، میں تمہارے لیے بچانے کے لیے کچھ نہیں کر سکتا الا یہ کہ تمہیں متنبہ کر سکتا ہوں. یہ کام کرنا ہے اولادوں کے ساتھ، یہ کام کرنا ہے اہل خانہ کے ساتھ، اور ثابت قدمی سے کرتے چلے جانا ہے، دعاؤں کے ساتھ کرتے چلے جانا ہے. لیکن اگر دل نہ بدلے تو اس کو دعوت اور تبلیغ میں اپنے پاؤں کی زنجیر نہیں بننے دینا. دعوت دینی ہے گھر والوں کو بھی، اور اگر گھر والے نہ بدلیں تو باہر والوں کو بھی. اللہ ہمیں حکمت سے، محبت سے، ثابت قدمی سے اندرون خانہ اور بیرون خانہ دعوت پہنچانے کا طریقہ اور حکمتیں سکھا دے. بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا، کافروں کے ساتھ نہ رہے. اس نے پلٹ کر جواب دیا، میں ابھی پہاڑ پر چڑھ جاتا ہوں جو مجھے پانی سے بچا لے گا. دیکھا بیٹا، بیٹے کے انکار حق کی وجہ کیا تھی؟ اس کا تکبر، اس کا تکبر، اس کی ضد اور ڈھٹائی، ہاں، اس کا اپنے زور بازو کے اوپر گھمنڈ. اللہ پر توکل نہیں ہے، اللہ کے ساتھ تعارف ہی نہیں ہے، اپنے زور بازو پر توکل ہے، اپنی قوت طاقت پر انحصار ہے، اور تکبر بڑا ہے، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. انکار حق کی ایک بہت بڑی وجہ تکبر اور گھمنڈ اور غرور اور ضد. نوح علیہ السلام نے فرمایا، اللہ عاصم الیوم من امر اللہ، آج کوئی نہیں بچا سکتا. بچانے والا کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کو کہہ دیا تھا، فاطمہ انقذی نفسک من النار، تو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے، میں تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتا. کوئی نہیں بچا سکتا، بچانے والا اللہ ہے، سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم فرمائے. اتنے ایک میں ایک موج دونوں کے درمیان حائل ہو گئی اور وہ ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا. نبی کے ساتھ قرب، اتنا بڑا تعلق بھی غرق ہونے سے اور عذاب الہی سے بچا نہ سکا. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. حکم ہوا، اے زمین اپنا سارا پانی نکل جا، اے آسمان تھم جا. پتہ چلا یہ سب کچھ ہے کس کے ہاتھ میں؟ آفات آتی کس کی مرضی سے ہیں؟ جب اللہ کہتا ہے جاری کر دے جاری ہو جاتی ہیں، جب اللہ کہتا ہے روک لے تو رک جاتی ہیں، جب اللہ کہتا ہے اگل دے تو اگل جاتی ہیں، جب اللہ کہتا ہے نگل لے تو نگل جاتی ہیں. آفات دنیا پر جتنی آتی ہیں وہ اللہ کے حکم سے عذاب الہی اور قہر الہی کی علامت ہے. حکم ہوا ہے زمین اپنی سارا پانی نکل جا اور آسمان رک جا. چنانچہ زمین میں پانی بیٹھ گیا، فیصلہ چکا دیا گیا، کشتی جودی پر ٹک گئی اور کہہ دیا گیا، دور ہوئی ظالم قوم. نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، کہا، اے رب میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے ہے. آنکھوں کے سامنے بیٹا ڈوب گیا. دکھ تو تھا، غم تو تھا، یہ فطری جذبات ہے نا. اللہ یہ تو میرا گھر والا تھا. اللہ نے کیا کہا؟
اور تیرا وعدہ سچا ہے، تو سب حاکموں سے بڑا حاکم ہے۔ انبیاء کا طریقہ، دائیوں کا طریقہ اپنا تعارف نہیں، دنیا کے حاکموں کا تعارف نہیں، دنیا کے سب سے بڑے حاکم کا تعارف، یہ ہے ایک دین کی دعوت دینے والے کا طریقہ۔ جواب میں ارشاد ہوا ہے نوح وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، وہ تو ایک بگڑا ہوا کام ہے، لہٰذا تو اس کی بات میں مجھ سے درخواست نہ کر جس کی حقیقت تو نہیں جانتا، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں اپنے آپ کو جاہلوں کی طرح نہ۔ اللہ حضرت نوح علیہ السلام نے درخواست کی کہ اللہ وہ تو میرا بیٹا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نہیں، وہ تیرا بیٹا ہی نہیں ہے، تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، جو ایمان نہیں لاتا، جس کا عقیدہ درست نہیں، جس کا ایمان درست نہیں، جس کا دین درست نہیں، اس کا تیرے سے کوئی تعلق، کوئی معاملہ نہیں، اس کے ساتھ تیری ولایت نہیں۔ ساتھ ہی اللہ نے کہا کہ تو جاہلوں میں سے نہ بن۔ نبیوں کا طریقہ کیا ہے؟ سمعنا و اطعنا، ادھر حکم آتا تھا، ادھر تنبیہ ہوتی تھی، ادھر جھڑکا جاتا تھا، ادھر اصلاح کا عمل۔ نوح علیہ السلام نے فوراً عرض کیا ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ تجھ سے وہ چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں، اگر تو نے مجھے معاف نہیں کیا اور تو نے رحم نہیں فرمایا تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ حکم ہوا اے نوح اتر جا۔ کہاں اترے تھے؟ بستی جو ہے اس پر اترے تھے، اور اس کا نام کیا رکھا تھا؟ سوک سمانین، کیونکہ اس میں 80 گھرانے آباد تھے۔ تو اتر جا، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتیں ہیں تجھ پر۔ اور کتنی برکتیں ہوئی تھیں کہ یہ بستی یہاں پر آباد ہوئی تھی، اور یہاں پر ہی حضرت نوح علیہ السلام کے اگلے 3 بیٹوں یافس، حام اور سام سے اگلی نسلیں چلی تھیں، اور پھر یہیں پر حضرت نوح علیہ السلام نے اگلے 300 سال تبلیغ کی تھی اور نفاذ اسلام کی بہار دکھائی۔ سلامتی اور برکتیں ہو تجھ پر اور ان گروہوں پر جو تیرے ساتھ ہیں، اور جو کچھ گروہ ایسے بھی ہیں جن کو ہم مدت سامان زندگی بخش دیں گے، پھر انہیں ہماری طرف دردناک عذاب پہنچے گا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وحی کر رہے ہیں، اس سے پہلے نہ تم ان کو جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم، بس صبر کرو، انجام یقیناً متقیوں ہی کے حق میں ہے۔ اللہم آت نفسی تقواہا، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ یا ارحم الراحمین، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر کرم فرما۔ یا ارحم الراحمین، انبیاء کے قصے پڑھتے ہیں، قوموں کے قصے پڑھتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے استغفار اور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آج کے معاشرے کے حالات میں ہے، ہمیں دین کی دعوت کا ذوق اور شوق عطا فرما۔ اللہ ہمیں دین کا علم عطا فرما، اللہ ہمیں عالم دین، اللہ ہمیں حامل دین، اور اللہ سب سے بڑھ کے ہمیں عامل دین بنا۔ اللہ محبت سے، خلوص سے، خیر خواہی سے، دل کی گہرائیوں سے، اخلاص سے دعوت دینے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ حکمتوں سے لوگوں تک دین پہنچانے والا خوش نصیب بنا۔ اللہ ہمیں دین کا ایک ادنا سا مجاہد بنا دے، اللہ ہمیں دین کا ادنا سا کارکن بنا کے ہمیں اس کام کے لیے قبول فرما لے۔ اللہ ہماری کوششوں میں برکتیں عطا فرما۔ اللہ اپنی رحمتوں سے ڈھانپ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں استقامت اور ثابت قدمی سے دین کی دعوت کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے زبان کے گرا کھول کے ہماری زبانوں کی دعوت میں تاثیر عطا فرما۔ اللہ جو کوششیں کرتے ہیں ان کو قبول فرما، اور اللہ انہی کوششوں کے بدلے ہمیں اپنی رضا کے پروانے عطا فرما۔ ربنا ثبت اقدامنا، ربنا ثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک الرحمۃ انک انت الوہاب۔ آمین ثم آمین۔